ظهور الإيمان سبحان بسم الله الرحمن الرحيم يا خالق القهور كما خلقت البحر لموسى عليه السلام ويا بنينا الهدي لداود عليه السلام ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بحق المظلوم اللهم افعل بنا ما انت اهل ولا تفعل بنا ما نحن اهل اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تستغفرك توبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رحم الله وسط محمد وآل محمد عزت اسمتا میرے بھائیاں یہ پوری بچائی ہوئی اپنی مارگاہ میں قبول کر منظور فرما سر مل کے آمینہ کو بڑے مرچی میں آباد و فرمان ہے اس روح زمین کے دو بندے بخیل ہوں پہلا بندہ بخیل ہے جن سامنے کوئی دعا مانگے تو سبحان اللہ سن کے آمین نہ دوسرا بندہ بخیل ہے جن سامنے پاک نبی جو اس کی اللہ نہ کہا بندے سبحان اللہ سن کے درود نہ بابا نے بلند آمین اپنی دے دی پتہ نہیں ساڑھے کوئی ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہو گئے اس دی آمین اس خالق میں پسند ہو گئے اس ایک دی آمین آکھنا سارے دیا دعائیں قبول ہو میرا رحمان اللہ میرا رحیم اللہ میرا کریم اللہ جڑے ہاتھ تیری بارگاہ دے وچ بلند ہیں انہاں ہتھاں نوں ذریعہ حسین نال بس فرما آمین میرا کریم اللہ مصطفی محمد وآل محمد دی عزت و عظمتہ ان تمام مومنین و ایران عراق شام جنت البقیع و رسول کی زیارت نصیب فرما میرا کریم اللہ ان تمام مومنین کے گھر میں اپنی خاص رحمت ضرور فرما میرا کریم اللہ جڑے ہر تیری بارگاہ دے وچ بلند ہیں انہاں ہتھاں نوں ذریعہ حسین نال بس فرما میرا کریم اللہ باقی مجلس دی عزت رزق وقت عطا فرما میرا کریم اللہ تمام مومنین کے گھروں کی پریشانیاں دور فرما ان کی مبارک کی زیارت نصیب فرما ساری دین و منظر بکا اس پوری کائنات کے قرآن کی شعروں میں زہرا دلال دی بادشاہ مریے حسین کرتے اٹھی بھی علی کرتے دامن پڑھنے تبارہ اللہ حسین گزار ہونے بے نیاز علیہ سنیہ دعائیں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما بے رحمت کا یا ارحم الراحمین سارے مل کے اپنے اپنے مرحومین بخش واسطے باور بلند تر صلوات درود پاک کا پڑھنا عظیم عبادت ہے اپنی عزت رزق واسطے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا على ابي القاسم محمد المصطفى
والسلام على سيدة الجليلة المغروبة الله ذات العظام الطويلة في المدة القريبة الصلاة والسلام على الحسن المسموم وعلى حسين المظلوم اس نگری درواسیوں میں ناچایا ہے حسین مظلوم ہے یہ تو محرم تو لے گیا جو نگری پہ گزر دیا اولاد ماتمیوں ایو اعلان سن دیا حسین مظلوم ہے سنیے تمام شیعہ کوئی بندہ سوال کرے علی وارث مظلوم تو دنیا سے بڑے بڑے گزرے بھائی جان مظلوم گزرے مظلوم ہند سے مظلوم راسن سے مولا دے ماتمی ازادار بیٹھے ہوئے اے جتنے مظلوم گزرے انہا مظلوم آندی مظلومی تے بہنہ رنیاں جی ماما رنیاں چاچیاں رنیاں ماسیاں رنیاں حسینو مظلوم ہے جیندی مظلومی تے آسمان رنا ہے مولا تو رون قبول فرمائے آسمان کی میں رنا بھائی جان جی اٹھڑے تجربہ کر لو ہے مگر والے پاس آسمان تے اطلاع سرخی ہوندی لال رتین ہوندی ہے پچھو سینستان علماء تمہیں داوی دیگر تو پہلے کوئی نہیں اے لال رتین وصل بنی ہے جدا بھج دے گھوڑے تو زہرا دا پتر منہ دے بل جڑے حسینو مظلوم ہے جنو ہورا دنیا سامنے پانی اور کھرونے حسینو مظلوم ہے جندہ پتر 40 سال رت بابا شیعہ قوم دے 12 امام ہیں ان 12 امام دے وچوں سیدہ پانی دا سارے مولا رنے بھائی جان سارے 2 امام ہیں جڑے رات رنے ایک تیرا میرا چوتھا امام آئی جڑا بندہ اٹھی دادا میرا اللہ میرے بابے دا جرم دا کوئی نہیں دعا جوانا میرا بابا امام میں جڑا آج بھی پردہ گئے بند جرد گئے پھڑوں گئے تیرو رو کیا دے میرا اللہ میرا سلام مصدا دیتے جڑی تھی قاتل کو ہاتھ جڑے دی گئی میرا مولا بڑی عبادت قبول فرماوے بزرگوئے بہن میں پورے ملک در پڑے گا میں دعا کوئی درانا کسی آمینہ کو میرا اللہ جے کہیں پیو دے 4-5 پتروں منے گدھی ضرور ہو ایتا سارے جان دیو ماں پیو مر بیندہ ہے پترانو جیدہ سیدہ دا کوئی یاد ہے میں پیو دی کار گنساں کوئی یاد ہے کوٹھی کو دردہ ماری تھی ہوتی جنہوں کارا کٹھیاں یاد نہیں جاتیاں کئی ملے پیو دے پواندیوں آباندیوں کئی ملے سراندیوں باندیے داری چمکے آدیے میں بابا میرا پیپا مان مک گیا مولا دے ماتمیوں دنی میں دعا منگتا دے ملت کرینا جی اللہ دے مدھی دے وے دیوس دی مگرکیاں میں جپا لے جڑے دی جوانی تڑپوی میں مظلوم دا ذاکر ملت کرے نہ اس دی دا پاسپورٹ جا بڑھاوے پاسپورٹ بنا کے دیا پتران نال لے کے اتے شام دا ویزا چلوامی سیدہ دا دین نال لے کے اس بلار جمعی دے جنائے بازار حمیدیہ
اسے بازار جاگی بیٹا تھوڑی دیر صرف پوچھا کر رہا ایڈی دی کدی نہ تیرے نال کوئی سیاسی بابا میں مار دے بھاوے قتل چکر میں اس بازار چادر نہیں لاؤنی تے راش ڈیرے میں اس بازار چادر نہیں لاؤنی تے راش ڈیرے اس لدید سر چم گیا کی ایو بازار آئی 5 لاکھ بدماش آئی تیری میری مرشدادی دا سر ننگا ہر کوئی آدھا ریائے مارو اے باغی دیاں بھیڑا اما بعدو قال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین ہنجو صاف کر کے عظمت حسین تے صلوات مولا تمام محبان حسین دے آنسو قبول فرمائے میری دلی دعا ہے جڑی اکھی میرے مولا دے غم چرنین وہ اکھی کدی بے نور نہ ہو محبان حسین والیہ نے حیدر اقرار عادتاً نہیں عبادتاً میں ہر مولا دی عزاداری دے وچ مظلوم کربلا دے اس مشن دے وچ اپنے مرشد دا ایک نہ ایک فرمان ضرور پڑھتا رہنا اگر تواڈی ساریاں دی مرضی ہوئے تو میں اپنے مرشد دا ایک فرمان چا سناؤں اگر تسا ہوں ہاں کیتی تو میں فرمان مکمل کر ساں اگر نہ بولے تو میں تھوڑا جا ذکر مصائب پڑھ کے تو چھوڑ دے ساں کیوں جو آل محمد دے مشن وچ بولنا ثواب ہے جیڑا بندہ انہاں دا فرمان سن کے بے رخی کرے بے قدری کرے اس میری بے قدری نہیں کرنی اس میرے آقا دے فرمان دی بے قدری کرنی ہے تے جیڑا سائیاں دا فرمان سن کے بھائی جان دل نال یا زبان نال یا آل محمد دے فرمان تے خوش ہوندہ ہے کائنات دا مالک اللہ حکم دیندہ ہے رزق آلے فرشتے نو توجہ کائنات دا خالق دا ونج میرا فرشتہ جنہ بندیاں میرے ولی دا فرمان سنیا خوش ہوئن میں اللہ تینو آرڈر تا حکم پہ دینا انہ بندیاں دے گناہ مٹا اتھے میں اللہ دی توحید دی مور لاجو انہ دا میں زامنہ اے معاویہ نال نہیں اے علی نال ہے مولا یا علی اللہ پاک تو اڈی عزت محفوظ رکھے جتنے ہاتھ بلند ہوئے عقیدت نال جیڑے بندے ذاکر نو وے کہ او فلاں بندہ بکھر تو آیا تے او دے نال بولنا ہے تے بندے وے کہ تو وقت جھوٹا رومنا تے پٹنا تے دادا انج سکیاں واہ واہ پہ کرنیاں بھئی او فلاں بکھر تو آیا او بندے آل محمد دے مشن نال مخلص نہیں جیڑا بندہ خلوص نیت نال آل محمد دے فرمان تے بولے جیڑا بندہ خلوص نیت نال انہاں دے فرمان تے خوش ہوئے تے ہاتھ چاہوے کائنات دا خالق اللہ حکم دیندہ ہے رزق آلے فرشتے نو وانج میرا فرشتہ جنہ بندیاں میرے ولی دا فرمان سنیا خوش ہوئے انہاں ہاتھ چاہیں انہاں ہتھاں وچ اتنا رزق لکھ دے جو قیامت کہیں کمینے دے محتاج نہ ہوں اولا تو اڈی عزت محفوظ رکھے آج دی مجلس دے وچ میں تو کو اپنے مرشد لا اپنے آقا دا مولا زین العابدین علیہ السلام نے ایک فرمان کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں بیک رہے ہیں کچھ چہرے مجلس آل محمد دے وچ بے کے مسکرانا تینجے وے کے حجتاں کرنی ہیں جو بندہ اپنا جو آیا ہے خدا واسطے مجلس آل محمد نو مجلس حسین سمجھو یہ مشن آل محمد ہے جس بندے اس مشن دے وچ 2 نمبری کی تھی دیاڑے معاشر دے 12ویں آقا دی کچہری دے وچ کھلو سی تے 12ویں آقا گربان نب کے اکیسن میرے دادے حسین دے مشن چ مذاق کر دا رہے ہیں آل محمد دے مشن چ بے کے خلوص نیت نال انہاں دا فرمان سننا انہاں دے فرمان تے عمل کرنا ساڈا حق بندا ہے چھڑا زبان نال شیعہ نہ بن کردار نال شیعہ بن کے دکھا
تے بندے گھروں مجلس دی نیت آویں دن سڑکاں تے بننا تے روڑا تے کھلو کے گھر ویندن بھئی ایسا مجلس سن کے آیا بھئی مجلس آل محمد دی پھوڑی وچی ہوئی یہ پاک اتھے آندن تینوں آل محمد اپنے کول بہاونا پسند نہیں کر دے تو روڑا تے کھلو کے تے بننا تے کھلو کے گھر وگ وینا ہے تے گھر وینج کے آتے جی میں مجلس سن کے آیا ذاکر کے پڑھے آئے پتہ نہیں کے پڑھے اس بھئی میں اپنے بچیاں کولوں بتیجیاں کولوں پوچھتا رہنا آج ذاکر کے پڑھے آئے نہیں جی پتہ نہیں اسا تو مجلس وچ بیٹھے کوئی نہ بس روڑ تے کھلو کے سن دے رہے ہیں آل محمد دے مشن نو سمجھ چھڑا بندہ کالے کپڑے پا کے شیعہ نہیں بنتا زیادہ جھوٹا رومن نال تے منہ تے ماتم کرن نال شیعہ نہیں بنتا توجہ نیاز حسین اگر اپنے آپ نو شیعہ بناونا چاہنا ہے تے آل محمد دے فرمان تے عمل کرنا پوسے جی جیڑا انہاں دے فرمان تے عمل نہیں کردا وہ اپنے آپ نو شیعہ نہ کہلوائے چھڑا زبان نال شیعہ نہیں بننا کردار نال شیعہ بن کے بکھا جتوں آل محمد روکے ہے تو رکنا ساڑھا حق بندا ہے جو آل محمد حکم دیتا ہے اس تے عمل کرنا ساڑھا حق بندا ہے تو تا خوش نصیب ہیں جیڑی آج دی مجلس منصوب ہے تو آڑے میرے آقا سید الساجدین علی زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ اینن کو تمیز سکھاؤ بھئی بار بار آمدن تے لنگر لے کے اندر تے باہر وہ جو مجلس حسین دے آداب ہوندے جس بندے نو مجلس حسین دے آداب دا نہیں پتا اے بندہ جیڑا پلیٹ چاہ کے اندر گیا ہے مسجد بیچ بغیر وضو دے داخل نہیں ہونا چاہیے تھا اس نو پوچھو جو اس بندے وضو کیتا ہے آل محمد دے مشن نال محبت رکھنا لی شیعہ قوم مظلوم کربلا دی صفحہ آزاد آمنا ہے تے وضو کر کے آ جیڑے لے بندہ با وضو ہو کے اس پاک پھوڑی تے آ کے باسی تے دعا چمنگے جو کائنات دا مالک اللہ مہربانی فرما میری آنکھ دے وچوں ہانج او باہر آوے جس نو سیدہ زہرا رومال چ قبول فرما ہونا ہے جیڑا اندر بندہ گیا ہے اس نو روک دیو بات چک ناراض نہ ہوئے ہے جو میں جھنک دیتی ہے یا کیوں جو انہاں لوگاں نو تمیز نہیں مجلس آل محمد دے وچ باہن دی جس بندے نو مجلس وچ باہن دی تمیز نہیں اس نو مجلس اچاون دی لوڑ کیڑی ہے 5-12-14 نال محبت رکھنا لی شیعہ قوم خوش نصیب ہو تساں آج سجدے چ سر رکھو تو جو قیامت والے دیہڑے سر چاہو تو اس کائنات دے خالق مالک دا اسے گل دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جو اس کائنات دے مالک اللہ سانو علی جیا امام نصیب فرمائے علی جیا امام او جی گھر بے کے ذرا گویٹ کری تینو کائنات دے مالک اللہ و امام نصیب فرمایا ہے جیڑا ایک رات دے وچ 1000 رکعت نماز پڑھتا ہوں نماز دے لانتے تو بندے گھبرا بہندن تو میں اتھے کیڑی کوئی جماعت کھلی کرنی ہے تو سا خوش نصیب ہو تو آڑے میرے آقا مولا امیر المومنین ایک رات دے وچ 1000 رکعت نماز پڑھ دیا ہیں بھائی جان جڑے لے نماز تو فارغ ہون دیا ہیں نا میں قربان بنیا تو آڑے میرے آقا تو آڑے میرے مولا امیر المومنین سجدے سر رکھیا دن کائنات دا خالق کائنات دا مالک اللہ میں علی تیرے جہنم دے ڈر تو سجدے نہیں کرتا میں علی تیری جنت دے لالچ تو سجدے نہیں کرتا میں علی تینوں لائے کے عبادت سمجھتا ہوں میں بھی بھائی جان اپنی شیعہ قوم دی طرف آدھا جو میرا کائنات دا آقا میرا مولا امیر المومنین اسا جہنم دے ڈر تو تینوں امام نہیں منیا توجہ نیاز حسین اسا جنت دے لالچ تو تینوں امام نہیں منیا اسا تینوں لائے کے امامت سمجھ دیں لائے کے امامت بابا خوش نصیب ہو مولا امیر المومنین ایک رات دے وچ 1000 رکعت نماز پڑھ دے آئیں تو آڑے میرے آقا مولا کریم کربلا سجدے شہید ہوئے مگر میں قربان ونجا آدم تو لے کے محمد مصطفیٰ تائیں
محمد مصطفیٰ تو لے کے 12ویں تائیں توجہ کسے نو سید و ساجدین لقب نہیں ملے. تھوڑا جہا بول کے تھوڑا جہا انہوں دے فرمان دی تائید چکرو. بابا یہ نہ سمجھو جو ساڑھے جادے جو آیا تو نہیں بولنا، بکھر تو آوے تو بولنا ہے. جیڑا سائیاں دے فرمان تے خوش ہو کے بولیندا ہے نا، اللہ حکم دیندا ہے طاقت والے فرشتے نو توجہ وانج میرا فرشتہ جنہ بندیاں میرے ولی دے فرمان تے تائید کیتی ہے، انہاں دی زبان چ اتنی طاقت پیدا کر جو قیامت تے جے کہیں محفل چ بولن تے انہاں دی زبان چ لکنت نہ آوے. مولا تہاڈی عزت محفوظ رکھے. یا علی آئے جڑے تسی درمیان چ بولے ہو آؤن صاحب آج تو تسی نعرے دی صدا بلند نہیں کی تھی. اللہ تہاڈیاں زندگیاں کرے. مولا علی دا نا او بندہ اپنے پیر دا نا شرما کے جاوے جندے پیر دا نا چنگا نہ ہوئے. اور تو واج گج کے علی علی کیتا کر، علی علی کرن نال عزت ملدی، علی علی کرن نال بخت ملدا ہے، علی علی کرن نال رزق ملدا ہے. ممبر آل محمد دی قسم سخی شہباز کلندر جی ہستی علی علی کیتا ہے تے پروازہ ملیاں. یا علی یا علی یا دویات بلند کر کے حیدری. مولا تہاڈی عزت محفوظ رکھے. جڑیاں گلاں مولا حسین دی عزت دی قسم میں کرنا نا، ذاکر تے ہمدن کوئی سجے کبھی دی گل سنائی داد لئی تے چلو بانی خوش ہو گئے، مگر میری کوشش یہ ہوندی ہے جو اس ممبر دا جڑا حق ہے او ادا کیتا ہوئے. جڑا بندہ اس ممبر دا حق ادا نہیں کردا اس نے اس ممبر تے آمن دی ضرورت نہیں. دعا میں اپنے اس جادے شہادری دے وچ پہلی دفعہ آکھ رہا پورے ملک تے تا میں بیان پورا کیتا ہے، ہر جا تے میں بیان کردہ رہنا بھئی اس ممبر تے او بندہ لے آؤ جیڑا صوم و صلاۃ دا پابند ہو. جی جس بندے نو واجبات دا نہیں پتا اس نے اس ممبر تے آمن دی ضرورت نہیں. اور مولا 5 12 14 نال محبت رکھنا والی شیعہ قوم تانوں کائنات دے مالک اللہ سید و ساجدین جی امام نصیب فرمائے. زین العابدین سید و ساجدین سجدے کرن والیاں دی زینت، زین العابدین عبادت کرن والیاں دی زینت. اے تواڈے میرے مولا سید و ساجدین نو اے سجدے کرن والیاں دے سردار دا لقب کدا ملیا؟ توجہ کیتی بیٹھے ہو؟ تواڈے میرے آقا نو لقب ملیا بھائی جان تواڈے میرے چوتھے آقا گھر دے وچ نماز پہ پڑھتے ہیں. میری گل دی تے سارے نو سمجھ آندی پئی ہے نا. مولا گھر دے وچ نماز پہ پڑھدے ہیں تے 5ویں آقا اوتھے گھر دے وچ کھوئی ہوندی ہے سرکار اوتھے کھیڈ رہے ہیں، مگر انہاں دی کھیڈ دے وچ بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوندا ہے. میرے آقا نماز شروع کی تھی 5ویں آقا کھیڈ رہے ہیں، کھیڈ دیاں یکدم میرے آقا کھوئی دے وچ جا پئے. توڑے میرے آقا مولا زین العابدین دا سر سجدے چ ہاشمی خاندان دیا مستورات شور مچایا مولا جلدی کرو مولا نماز مکاؤ. 5ویں آقا کھوئی اچ جا پین ادھوں مستوران دا شور ودہ گیا ہے. توڑے میرے چوتھے آقا دے سجدے دا طور ودہ گیا. مولا توڑی عزت محفوظ رکھے. توڑے میرے چوتھے آقا دے سجدے دا طول ودہ گیا ہے. میرے مولا توڑے چوتھے آقا زین العابدین علیہ السلام امام نے نماز مکمل کی تھی. بڑے آرام نال اٹھے مستورات دا شور وے کے فرمائے خاموش تسی نہیں جان دیا میں زین العابدین. توجہ لے آج حسین ہر بندہ آل محمد دے فرمان تے فضائل تے نہیں بولیندا. شیخ صاحب انہاں دے فرمان فضائل تے اس سے بندے بولنے جن دی ماں ناد علی پڑھ کے دودھ پیوایا ہو. جی ہاں توڑے میرے آقا فرمائے خاموش اس خالق دی بارگاہ دے وچ سجدہ میں خالق دا کر رہے ہیں. توجہ میں اس خالق دی عبادت دے وچ مصروف ہاں او اللہ میرے کام وچ مصروف آئی. میں قربان بنجا. توڑے میرے آقا مولا زین العابدین اٹھن بڑے آرام نال اڑے لکھوئی دے قریب آئے نا تے مولا منہ نہیں بولے. توجہ
آئے و عزت امام دی اور میں قربان بن جاں میرے آقا نے یہ ڈٹھا ہے پانی دے ڈٹھا ہے جو پانی اتانا ہویا ہے میرے پنجویں آقا پانی دے اتے انج بیٹھے ہویا ہیں جو نمازی تشد جباندہ ہے آئے میرا مولا زندگی کرے جدہ میرے مولا نے اپنے پنجویں بچے نو چاہیا امام محمد باقر علیہ السلام نو چاہ کے ہاں نہ لایا اس لئے آواز قدرت ہے آ انت سید ساجدین آ انت زین العابدین تو میرا سجدہ کرنا لے اندر سردار ہیں تو عبادت کرنا لے اندر زینتیں بابا جی اس سے میرے مولا دا ایک مرید آئی جس دا نا ابراہیم آئی توجہ تک کیتے بیٹھے ہو نا اگر تسائیں واقعہ غور نل سماعت فرما لیا تے دعا کرسو مگر میرا نہیں مولا زین العابدین یہ فرمایا میرے چھویں آقا دا یہ فرمان ہے تو سے تو خوش نصیب ہو ہم نصیب فرمائیں جنہ دی نہ ٹور اچ فرق ہے نہ ہاں اچ فرق ہے نہ اچ فرق ہے مولا تواڈی عزت محفوظ رکھے تواڈے میرے آقا فرمیندے جس بندے ترائے دیاڑے نماز نہ پڑھی دیاڑے معاشر دے اساں انہاں دی شفاعت نہ کرے سو بے شک نہ بولو اے مرشد دا فرمان انہیں تے بے نماز دی شفاعت امام نہیں کردہ تے تو زبان نال بڑے فخری انداز نال آدھا میں شیعہ تیرے میرے اول امام فرمیندن شیعہ ہونا تا بڑی دور دی بات ہے تو وجنتہی انسان ہی نہیں بنیا نہ بولے ہی لنگ اللہ تے مطا فرشتہ لکھ لوے چھڑی بندہ آکے جو میں ماتم کرنا چاہا یا رومہ پٹا چاہتا میں جنت جا لگا ویسا نہیں آل محمد تینو رومن پٹن نال جنت نہیں دیونی آل محمد تینو بازار چ ننگے پیر ٹرن نال جنت نہیں دیونی ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے ہو اے معصوم دا سچا تے پکا فرمان ہی نے ہونے فتوے ہاں ویسے لو جی یہ ڈھکوانا ہو گیا ہے جیڑا بندہ معصوم دا فرمان سناوے او ڈھکوانا ہے تے جیڑا نماز دے قریب نہ ونجے امام دے فرمان دی نہ فرمانی چا کرے او ولی اللہ ہے آل محمد نال محبت رکھنا لی شیعہ قوم خدا واسطے عزاداری دا فائدہ ماتم دا فائدہ اس بندے نو مل سی جیڑا آل محمد دے فرمان تے عمل کردہ ہویا جیڑا معصوم دے فرمان تے عمل نہیں کردہ وہ اپنے آپ نو شیعہ نہ کہلوائے تیرے میرے اول امام فرمیندن میں علی نال محبت رکھ دیں تیری زندگی دی نماز قضا نہ ہوئے میں علی نال محبت رکھ دیں تیری زبان تے جھوٹ نہ آوے میں علی نال محبت رکھ دیں بچیاں نو رزق حلال کھواویں حرام نہ کھواویں کیا ایک اللہ چنگیاں نہیں پی لگ دیاں اور مولا تواڈی عزت محفوظ رکھے آل محمد دے نقش قدم تے چلن دا حق ساڈا حق بندا ہے جیڑے اپنے آپ نو شیعہ کہلویندے ہو چھڑا زبان نہ لبیک حسین نہیں آکھنا کردار نہ لبیک حسین کر کے بکھا تم بازار چٹورے تے لوگ وے کیا کھنجوے علی دا شیعہ ہے اے حسین دے سونے پتر علی اکبر دا ماتمی ہے اپنے آپ نو ماتمی بنا چنگا بنا آل محمد دے فرمان تے عمل کرنا لا بنا اے نہ ہوئے جو دیارے معاشر دے مولا تینو وے کہ منہ چا پھیرن تو آکے مولا میں توڑا شیعہ مولا میں توڑیاں سبیلہ لائندہ رہاں مولا میں ماتم بڑے کیتن مولا میں ذاکرانو بڑے پیسے دیتن تو مولا فرمیندن میں تنہ تینو آکے پیسے دے سبیلہ لا یا ماتم کر مولا فرمیندن کربلا دے وچ توجہ لیا دے حسین جیڑی یزید نال میری جنگ آئی وہ جنگ کس غلطی آئی توجہ کس مقصد کان مولا کریم کربلا وطن چھوڑیا حق اور باطل دی جنگ آئی نا مثال لے طور تے بھائی جان میں ہی اٹھے مولا دی بارگاہ جو بہنا تے مولا میں دے اگے سوال کر دن یا میں سلام چا کرنا مولا میں توڑا شیعہ علی وارث جیا مولا مولا میں توڑا حبدار ہاں میرے آقا فرمیسن نہیں مولا میں توڑے نا دیا سبیلہ لائیاں مولا میں توڑے نا دے ذاکرانو پیسے دیتن مولا میں پھوڑی بچھائیے عزادار ہاں میرے آقا فرمیسن میں تینو نہ آکے سبیلہ لا میں تینو نہ آکے جو ماتم کر
تو اگر ساری محبت چ کردا رہی ہے میں یہ دسا اتھائی کھلو کہ یزید نال میں حسین دی جنگ کس غلطی آئی مولا حق اور باطل تے مولا اتھے پوچھن کیا میں یہ دسا علی وارث او حق کیڑا جس حق واسطے میں گھروں نکلے ہوں جی شاہ جی اتھے کیڑا جواب دے ساں مولا حق نماز ہے اتھے مولا پوچھے تو نماز پڑھی ہے مولا نہیں کیوں بس مولا میں عزاداری جو مصروف رہا سبیلہ ماتم کردہ رہا مولا فرمینے اچھا تین نماز نہیں پڑھی تین اپنی زندگی دے وچ کوئی روزہ رکھیا ہوئے ان تو سب پریشان ہو گئے ہوں تے گلہ میں یوں جی کردہ مولا فرمائے سر روزہ جی مولا کوئی نہیں وہ بس بیمار ہو بہندہ جڑے رمضان دا چند چڑھتا نا تے میرے ڈھیڈ جو پیڑ ہو بہندی آئی تو میں روزے کوئی نہ مولا رکھتا مولا فرمائے اچھا نہ تو نماز پڑھیے نہ تو روزے رکھیں تے اپنی زندگی وچ حج کیتا ہوئے مولا کوئی نہیں کیوں بس مولا میں تیریاں مجلسیں کروائندہ رہا مولا فرمائے اچھا ٹھیک ہے نہ تے نماز پڑھیے نہ تے روزے رکھیں نہ تے حج کیتا ہے اپنی زندگی وچ تے زکاة دیتی ہوئے توجہ مولا زکاة نہیں میں تا نہیں دیتی تے اپنی زندگی دے وچ خمس دیتا ہوئے مولا خمس میں تا نہ ہی تو آڑے کلو پہ سن دا میرے آقا فرمیسن جنہوں لکھ لکھ روپیہ نیاز دیندہ رہے ہیں انہوں تینوں ساڑھا حق نہیں دسیا توجہ نیاز ہے حسین اور میری اممہ زہرا دے دشمنہ تے لانت کرنا لیا اے میں دسا تو لانت کردہ رہا ہے کیا انہاں ساڑھا حق قسم کیتا تین ساڑھا حق دیتا ہے جی مولا کوئی نہیں توجہ جڑیاں گلہ میں کرنی ہے لو میں ہی کرنی ہے جی مولا کوئی نہیں میرے آقا فرمائے سے نے میں دسا یزید دی تو میری لڑائی کس گلتے ہے حق اور باطل ان حق کیڑی شاہ ہے یزید یا کہ ماں بہن دید حق قسم کرو یزید آکھے جھوٹ بولو یزید آکھے شراب پیو یزید آکھے جوا کھیٹو نہ بولے مطلع فرشتہ لکھ لوے یزید آکھے غریبہ مسکینہ دا حق قسم کرو تے تو ہر شے کردہ رہی ہیں تے ہون میں دسا میرے نالے یا یزید نالے توجہ لحاظ حسین بابا میں شاورہ میں نے بلایا ہے میں مجلس پڑھیے مثال لے طور تے میں پورا محرم میں اتھائیں پڑھنا شاورن دی مزدوری کرنا تے اس مزدوری دے بعد نیاز بانج کے منگا میں بھائی رکھ لوں بھائی میں نے دیو نیاز ایمن دیسن بولو بھائی مزدوری تو میں شاورن دی کیتی ہے تے نیاز میں نہ تو پیا منگدا اٹھے تیانو اگر مولا کریم کربلا ایو گل چا پوچھی ساری زندگی کامتا یزید آلے کردہ رہی ہیں تے جنت میں حسین تو پہ منگدہ ہے مولا تو اڈی عزت محفوظ رکھے اپنے آپ نو شیعہ بڑھاؤ چنگے بڑھاؤ آل محمد دے فرمان تے عمل کرن آلے بڑھاؤ مولا کریم کربلا دی قسم ممبر آل محمد دی قسم سید شہداء دے وچ میں پڑھے بھائی جان اپنی اکھی نال جھوٹے بندے تے جناب سیدہ دی لانت جیڑا بندہ مولا کریم کربلا دے خون دی تجارت کرے سین زہرا دیئے میں ادھتے لانت کرے نہیں جی پہلی دفعہ گل سنی ہو سی نا پاک سیدہ فرما رہی ہیں کہ جیڑا میرے پتر حسین دے خون دی تجارت کرے میں زہرا اس تے لانت کرے نہیں تے جیڑا بندہ اپنی نام وری واسطے ذاکر یا بانی ایک کام کرے جو میرا مشن وڈا ہوئے تے لوگ آکھن بلے بلے ذاکر بڑا پڑیا ہے فلاں بانی بڑی مجلس کرائیے سیدہ زہرا فرمین دیئے میں اس تے بھی لانت کرے نہیں آل محمد دے مشن نال مخلص ہوو آل محمد دے فرمان تے عمل کرنا ساڑھا حق بندہ ہے 5 12 14 نال محبت رکھنا لی شیعہ قوم
جیڑا انہاں دے احکام تے انہاں دے فرمان تے عمل کردا ہے وہ دنیا تے کدی بھی ذلیل نہیں ہویا. توڑے میرے چوتھے آقا دا ایک محب ہے نام اس دا ابراہیم ہے. توجہ لے آج حسین جس واقعہ دا میں وعدہ کی تو سنا لوں کہ بس گلہ سن کے پورا ہو گئے. مولا توڑی عزت محفوظ رکھے. ایک گلہ رب کعبہ دی قسم ہر بندہ نہیں جے کردہ. بندے پیسے لیون دی خاطر تو انہوں خوش کر کے لگے ویسن دادا دے سو مگر آل محمد دے فرمان تے میں بار بار آدھا عمل کرنا ساڑھا حق بندہ ہے. آل محمد دے نال مشن نال محبت رکھنا لی شیعہ قوم میں تے ہر جاتے اپیل کردہ رہنا زبان نال شیعہ نہیں کردار نال شیعہ بان کے بکھا. جتنے لوگ وے کیا کھنڈوے علی دا شیعہ ہے حسین دے سونے پتر علی اکبر دا ماتمی ہے مولا دا صحابی ہے محب نام ابراہیم ہے. ہر سال مولا دی بارگاہ دے وچ غریب آئی اپنی استطاعت دے مطابق مولا دی بارگاہ دے وچ تحفے طائب لے ویندا. توڑے میرے چوتھے آقا مولا زین العابدین دا اے محبہ اے تحفے طائب لے ویندا ہر سال اپنی استطاعت دے مطابق خوبصورت تحفے. ایک دیڑے اس دی بیوی تانا ماریا ہے. بیوی تانا دے کے آدھی ہے ہر سال اپنے مرشد واسطے سونے سونے تحفے طائب لے ویندے ہو کدی تواڈے مرشد بھی تو انہوں کوئی شاید دیتی ہے. توجہ تواڈے مرشدہ بھی حق بندا ہے. جنک دو ہے کیا تھا بے حیا نہ بن او سرکار مدینے بیٹھن ساڑی گل اتھے سن دے بیٹھن. توجہ لے آجا حسین او مدینے ساڑی گل سن دے بیٹھن سائیاں تے گلے نہیں کری دے. ہون ایسا کیا پہ میں گلہ کیوں نہ کران گھر دے وچ غربت پہ نچ دیئے تو سا ہر سال تحفے طائب لے ویندے ہو. اے بیوی نال ناراض ہو کہ بھائی جان اے تحفے طائب چاہ کے سفر کردہ ہویا مولا دی بارگاہ دے وچ. توجہ لے آ جاؤ حسین جڑے لے پاک امام دی بارگاہ دے وچ پہنچیا ہے اس مولا دے کو تحفے رکھیں. میں قربان بنیا اللہ ہر کہیں نوئی ہو جائے امام نصیب فرمائے. میرے مولا تحفے طائب ڈٹھن تے وے کے تے جڑے مرید لگے بیٹھے نا سرکار انہاں دے وچ تقسیم چکی دے. میرے مولا دے ایک ہاتھ جوڑ کے دے مولا یہ تو میں ٹواڑے کان لے آیا سا. میرے مولا فرمیندن میں تیرا امام میں تیرا صدقہ کر کے انہاں تقسیم کر چھوڑے میں تیری آخرت بنائیے. اچھا مولا 2 یا 4 منٹ بیٹھا شیخ صاحب انجے بیٹھا امام دی بارگاہ دے وچ تے میرے مولا فرمیندن ابراہیم جی مولا آج میرا دل کرندہ ہے جو میرے ہاتھ توں چدھوا. ابراہیم خوش ہویا بھی آج میں نے مولا کوئی شاید دیمن لگن وقت سوچی اس بھئی اس گلہ کیتا ہے تے سائیں ہون میں نے کوئی شاید عطا کرسن اتنا کوزا یا لوٹا چاہے اس مولا دے ہاتھ دعاون واسطے. توجہ میرے مولا فرمیندے نہیں اے سر تو پگڑی لہا تے اتھائیں زمین تے بچھا اور میں تواڈی چوب دے صدقے بنیا. بھائی جان میرے مولا دے ویدے ہیں اس پگڑی لہائی زمین تے بچھائی. میرے مولا فرمیندن ہون پا میرے ہتھاں تے پانی اس مولا دے ہتھاں تے پانی پایا جڑے لے کپڑے دے جانے تحفے طائب لائے کہ نہ ٹردہ آیا ہے سفر کردہ ہویا گھر آیا اس بیوی دے گوں تحفے طائب چ رکھیں. میں مولا تواڈی عزت محفوظ رکھے جیڑا سائیاں دے فرمان فضائل تے نہ بولے دیاڑے معاشر تے میں دی شکایت کرے ساں کہ یا مولا میں تواڈے اتنے سونے فرمان تے فضائل پڑھن تے تواڈے حبداراں بے پرواہی کیتی ہے انہاں نوں پتہ ہے علی وارث ساڈا اپنا ہے تے مولا فرمان تے میں تواڈا ہی پیا پڑھدا ہسنا مولا بیان تے میں تواڈی طرفوں پیا کردا ہس. میں قربان بنیاں جڑے لے بھائی جان بیوی دے اگوں آ کے رکھیوس تے بیوی نے ڈٹھا ہے تے حیران ہو گئی ہے. حیران ہو کے دیئے اے سونے ہیرے جواہرات کتھوں لے آیا ہے. آدھے تینوں نہ آکھیا سائیاں دے گلے نہ کیتا کر تے میرے مرشد دا گلہ کیتا ہے تے سرکار فرمیندن اے ہیرے جواہرات اگر تم بازار جو ویچے تے 7 ملکان دی بادشاہی مل سکتی ہے. مولا زندگی کرے 7 ملکان دی بادشاہی حیدری یا علی اللہ پاہمیں تو اڈی عزت محفوظ رکھے. کچھ بندے اجل میں نعرے چ شامل نہ پہ ہوندے حسین بادشاہ حسین بادشاہ حیدری
جان جڑے بندے نہیں شامل پہ ہوندے انہوں میں نعرے دی قدر و قیمت عزت چا دساں بے شک بولو تے بھاویں نہ بولو اس نعرے دی قدر و قیمت دا دیاڑے محشر دے پتہ لگ سی جڑا محب علی 5 12 14 نال محبت رکھنا لینو فرشتے جنت دے دروازے تے لیا سن تے آواز قدرت آمنی فرشتے رکو علی دے حبدار نال علی دے ملنگ نال ایک گل کرن دیو بھائی جان فرشتے رکوے سن آواز قدرت آمنی علی دا حبدار علی دا ملنگ دس جنت دے وچ کتنا وڈا محل دیواں میرا اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے اپنی مرضی کر آواز قدرت آمنی ہے جے میری مرضی نال جنت چ ونجنا چاہنا ہے اس دروازے تے کھلو کے اپنے پیر دا نعرہ سنا جتھوں تئیں آواز ویسی جگیر تیری ہو سی مولا تواڈی عزت محفوظ رکھے حیدری اللہ باہمیں تواڈی عزت محفوظ رکھے انجے بیوی نو علیہ تم سائیاں دے گلے کیتے ہیں نا اے سائیاں تیرے کان تحفے بھیجیں انجے تحفے چاہ کے تے اندر چا رکھے اس آدھی میں انہیں تحفے بعد جو ایک سا پہلے میں نو اپنے مرشد دی زیارت کرا میں تیرے مرشد نو ویکھنا چاہنیاں او ساکہ میں ہون آیا او ساکہ باہمیں ہون آیا ہے تے باہمیں جی میں ہون میرا دل جڑا ہاں لاندہ ویندہ ہے جی تائیں میں زیارت نہ کراں میرے دل نو سکون نہ مل سی شاہ جی اس بیوی نو نالچہ بہایا گھوڑے تے سفر کر دیاں عباس صاحب مدینے تو 4 میل باہر اس ڈیرہ لایا ایک درخت ہے اتھے ایک درخت چھانت بیوی نو بہائے اس بیوی آکے میں نے پیاس لگیے جتوں کی تو ہوئے تو میں نے پانی پیدا کر دے اے ان تھوڑا جی دور گیا ہے پانی واسطے توجہ شاہ جی یہ پانی لمن واسطے گیا ہے جیڑے لے واپس ہٹیا ہے تے بیوی دی روح پرواز ہو گئی حیران ہو گیا بھئی آئی تے تو سائیاں دی زیارت واسطے آئیں وہ تا اپنے آپ نو آدھے نہیں میں انہوں آکے غسل کفن دے سا میں پہلے آپ خود امام دی زیارت کرا توجہ مولا زندگی کرے بھائی جانے سفر کردہ ہویا نا مولا پاک دی بارگاہ دے وچ آیا توجہ لیا جا حسین جیڑے بندے ہون تائیں مولا دے مشن چا اور فضائل چنو شامل ہوئے ایسا آکے امام نو سلام کیتا میرے مولا جواب دے کہ آدن ابراہیم گھروں کا دو ٹرے آؤ ایک اللہ تنا ہویا مولا بس وہ توڑی وہ مریدنی وہ میں نال آئیے رستے میں جو اس دی روح پرواز ہو گئی ہے میرے مولا فرمیندن وانج ویک او تیرے انتظار چ بیٹھی ہوئی توجہ لحاظ حسین او تیرے انتظار چ بیٹھی ہوئی ہے ہونے سفر کیتا واپس ہٹیا جیڑے لے واپس ہٹیا تے بیوی انتظار چ اسا کیا میں تے تینوں ایتھے مویا ہویا چھوڑ گیا اسا کیا تو میں مویا ہویا چھوڑ گیا ہے مگر ایک جوان نے چوتھے آسمان تو میری روح نو واپس کرایا میری روح نو واپس کرایا بیوی نو نال لے کے بڑی خوشی نال مولا دی بارگاہ دے وچ داخل ہویا میں قربان ونجا مولا دے ماتمی عزادار جتنے بیٹھے ہو جڑے لے پاک امام دی بارگاہ دے وچ داخل ہویا تے اس مولا نو سلام کیتا بیوی انجے موڈا چہلایا جیڑا بندہ ہون تائیں نہیں بولیا تے انہا لفظہ تے نہ بولیا میں مولا دی بارگاہ جو اس دی شکایت کرے ساں بابا جی جڑے لے بیوی دے انج موڈا ہلایا نا موڈا ہلا کے دیئے اے تیرا مرشد ہے اے تیرا امام ہے آدھے ہاں ایو میرا امام ہے موڈا ہلا کے دی ایو او جوان ہے جس چوتھے آسمان تو ملک الموت نو جھڑک دیتی ہے جھڑک دے کے آکے تین نہیں پتا اے میں زین العابدین دی زواری واسطے پیان دی ہے سارے مل کے حیدری مولا تواڈی عزت محفوظ رکھے جیڑا ایمان یا علی یا علی یا علی یا علی جیڑا علی 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 دوئے ہاتھ بلند کر کے حیدری اللہ پاک تواڈی عزت محفوظ رکھے جیڑا سائیں دے مشن واسطے گھروں ٹردا ہے نا سائیں آپ خود انہاں دی حفاظت کر دیں اگر زمانہ انہاں نو سنجان ویندا تے علی دی دھیاں بازار وچ نہ رلینا میں بسم اللہ کراں
جڑے مولا دے ماتمی عزادار آئے ہو. میں کدی کسی بندے دی منت نہیں کی تھی جو میدر ویکھو یا روو. جڑا بندہ گھروں پاک مولا دی پھوڑی تے آ باندھے نا وہ رومن واسطے آندا ہے. جڑے لے مظلوم کربلا دے غم چ رومن نہ آوے ہیٹھا منہ کر کے اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرو. جو کائنات دا مالک اللہ حسین جے مظلوم دی مظلومی وچ میں رومن کیوں نہیں پیاندا. مولا تواڈی عزت محفوظ رکھے. تواڈے میرے 6ویں آقا دی بارگاہ دے وچ شجی ایک بندے آ کے سائل سوال کیتا مولا میں تواڈے جد دے غم وچ کیویں روواں. مولا فرمایا شریفاں دا قصہ ہے جی میں دل آکھی رو. سائل دے مولا میں وین کر کے روواں. مولا فرمیندن وین کر کے روویں تو میری دادی زینب دی سنت ہے. سائل دے مولا میں وین بھی کراں نال سینے تے ہاتھ بھی ماراں. میرے آقا فرمیندن مبارک ہو بھی علی اصغر دی ماں رباب دی سنت ہے. سائلہ دے مولا کچھ بندے مجلس چاہ باندن آخر انسان رومن نہیں آندہ. مولا ٹھٹیا پر کے فرمیندن اسی انہاں تے ناراض نہیں ہوندے. اسی جاڑے معاشر دے انہاں دی شفاعت کرے ساں. مولا تا جتنی دیر بیٹھا رہے رنا ہی نہیں اس ہائے نہیں کیتی. مولا فرمیندن جتنی دیر بیٹھا رہی ہے سچیندہ درے ہے نہ ایڈے وڈے گھر نو لوٹ کے میں پائے گئی. اور میں بسم اللہ کراں اور میرا مولا تھوڑی عبادت قبول فرماوے. مولا دے ماتمی عزادار میں نے ایک واقعہ دا حکم ہویا ہے. میرے بڑے بھائی صبح تقریباً 11-12 بجے دا ٹائم آئی. ملک حسین علی اس بھی آکھیا آوت سید حسن شاہ صاحب بھی اندر داخل ہوندے ہیں. انہوں نے آکھیا سانو پاک حسین دی 4 سال دی دھی دے دکھ سنا. میں بسم اللہ کریں. پہلے تا یہ دعا منگو جو کائنات دا مالک اللہ اس روح زمین تینج کسی دی اولاد نہ رلے جو علی بادشاہ دی اولاد رل گئی ہے. سجدو یہ دعا منگو جے اگر تقدیر رلنا لکھے ہویا ہے کہیں دے پتر رل وجن دی کسی دی نہ رلے. باو جی پتر اندر رلیا برداشت ہو ویندہ ہے دھی اندر رلیا برداشت نہیں ہوندہ. ماس اس بازار گلی دے چوک دے وچ کوئی غیر بندہ کسی دے پتر دے منہ تے تماچا مارے نا 4 شریف ٹر کے آوین تصلح ہو ویندی ہے. ممبر آل محمد دی قسم اگر چوک دے وچ کوئی بغیرت کسی دی دھی دے منہ تے تماچا مارے وہاں میں سارا زمانہ ٹر کے آوینجے صلح نہیں ہوندی. اعتراض ہوندے شیعہ روندن شیعہ ماتم کرندن اسا کیویں نہ روئیے. کربلا تو لے کے کوفہ تو لے کے شام تائیں جتھے شمر دا دل کرندہ تیرے میرے مولا حسین دی 4 سال دی دیاں ظلفہ نبدا تے ملاؤں تماچا مار گیا کیا سادوں نو جہدے بازواں تے نال کر دیا. میں بسم اللہ کرنا اور میرا مولا توڑے آنسو قبول فرماوے. توڑے میرے آقا مولا کریم کربلا نو مارن واسطے بالکل تاریخ تے لفظ انہ دور دور تو فوجہ مگوائیں. رانا صاحب کوئی 5000 دی فوج دا دستہ لے آیا کوئی 7000 دی فوج دا. اے تا شروع تو سن دے رہے نا بابا جنہ بغیر تا میرے پیر دی لاش تے لٹ پائی ہے. کسے میرے مولا امام دا کمر بند کھولیا ہے کسے میرے مولا دی نلین اتاری ہے کسے میرے مولا دی قمیض لٹھی ہے. ایک وہ حرام زادہ جس توڑے میرے آقا دی مندری لائی آئی. اور میں نے سوچ کے دسو جڑے تاریخ دان بیٹھے ہو بھائی عباس مندری لائی آئی. ادنا ہے سلیم بن بجدل رانا صاحب لیلا پر روایت کردہ جڑے سارے لوٹ کے ٹور گیا نا. آدھے میں رات نو گیا میں جی میں لاشن دے قریب گیا میں نو بی بی اندے وین سنیں دے آئے. ایک مستور تینج لگتا جی میں میرے کول کھلی ہوئی ہے اچھی آواز نہ لاتی ہے ظالمہ میں تو چکیاں پی پی کے پلیں دی رہی کیا میں اسے واسطے پا لیا. آدھے جڑے لے بالکل لاش دے قریب آیا تے میں مندری لاندہ رہا میں تو مندری نہیں لتھی. جڑے تو آڑے ویچ سید بیٹھے ان پردے اندر سید آدیا میں نے معاف کریا. اے لائنہ دے جڑے لے مندری نہیں لتھی انہا لاشاں وچوں میں ایک ٹوٹی ہوئی تلوار دا ٹکڑا چاہیا.
ٹوٹی ہوئی تلوار دا ٹکڑا چاہ کے انہاں وکھریاں ترینگلاں نو نپ کے اس وکری انگل تے تلوار مارا ہیٹھوں آئی ریت انگل ریت چ دس ویندی آئی وٹ کڈا وٹ مارا اے آدھا میرا وس نہیں لگا جڑے الفاظ دی میں معافی منگی ہے سادات تو سیدادیت تو جے میں چھپاواں تے امام دا مجرم بننا آدھا میرا وس نہیں لگا انہاں لاشاں وچوں ایک پتھر دی پڑی چاہیے ہیٹھوں پتھر دی پڑی اتے تلوار نال ظلم کرتا رہا ہے تریے وار نال میرے آقا دی انگلی کپی گئی تا مندری بھی لے گئی بابا جی او لئی نہیں جس طرح میرے آقا دی انگل کپیے دعا حرام زادہ جس دن آئے زجر بن قیس اس طرح میرے مرشد دی کمیز لٹیے ہون میں نے سوچ کے دسو جس کمیز تے 1950 تیر لگ جائے اس کمیز دے مگر کے راندہ ہے بابا جڑے لے کمیز لٹ کے اپنے گھر دے وچ داخل ہویا ہے اس دی بی بی مومنہ مالک اشتر دے خاندان دے وچ بھائی عباس ایان لفظاں تے میں سید نگر اگاں بندیاں پڑھن لئی میں ڈٹائنا لفظاں تے مجلس مکائی ہے جڑے لے گھر دے وچ داخل ہویا نا تے بی بی نو سلام کی ترس ہیٹھموں کر کے آدھی ہے میں تیرے سلام دا جواب تا دینی ہاں راتی ساڑھے گھر 2 بیبیاں آئی ہیں میں بسم اللہ کروں اور میرا مولا تو اڑے آنسو قبول فرماوے روندی ہوں یقین نال اپنی جیڑی دعا دل چلائی بیٹھا ہے او دعا مانگ بڑا قبولیت دا ٹائم آئی آیا دے او 2 بیبیاں کوڑا نہیں آدھی ایک کہانی بن عروہ دی تھی دوئی مالک اشتر دی پودری انہاں میں نے آکھیا سن دی پئی ہیں کوفے دے وچ لوگ خوشیوں پہ منی دین میں آکھیا سن دی تو میں پئی ہیں جو کربلا دے وچ کوئی باغی ماریا گیا ہے انہاں میرے منہ دے اگوں ہاتھ رکھیا انہاں آکھیا باغی نہ او رسول دی دھی دا پتر آئی میں تو دس بے ظالم ہے گل سچی ہے اے لئینا دے گل تو بالکل سچی ہے آدھی اللہ تینوں برباد چا کرے تو ہی ماریا رسول دا نواسا ادھے نہیں میں تو نہیں ماریا شامل تو میں ہاں لعنت جہنم تو میں لے آیا آدھی جی رسول دا نواسا نہ ماریا اگو اس دا کوئی پتر ماریا ادھے بی بی پتر اس دے کربلا وچ 2 مارے گئے ایک پتر اس دا بہن سونا جوانا جڑے جوان بیٹھے ہو نہ تانو علی اکبر دی جوانی دا واسطہ ایک واری ہائے علی اکبر ضرور کرے آئے ایڈا سونا جوانا جڑے لے پہلے حملے تے آیا تے او دے چہرے تے نقاب آئی جڑے لے دوئے حملے تے آیا چہرے تے نقاب کوئی نہ ساڑی فوج دا ہر سپاہی اشارے نال آدھے ساڑے نال محمد پہ لڑتا ہے بیوی جڑا اس نے 2 پتر ماریا گیا نا او معصوم بالی بالکل میں وین دے قریب آگیا سیدہ آدھی و ظالمہ 4-5 سال دیاں بچیاں نو مارنا تے کسے مذہب جائز نہیں میریاں ماما میریاں بہنہ میریاں دھیاں تو آڈے کو میری منت جتنی دیر میں اس معصوم دے 2-4 لفظ پڑھا اللہ واسطے جے کہیں ماں دی جھولی وچ 6 مہینے آندھا یا سال دا پتر ہوئے 2 منٹ واسطے کوئی ماں پتر نو دودھ نہ پیوایا کوئی ماں پتر نو لوری نہ دے بیا ہے مطا کوئی ماں چاہ کے لوری دے وے او دے پاسے نال علی اصغر دی ماں ربا بھائی بیٹھی ہوئے تیرا موڑا علا کیا کہ راج راج کھڑا میں تا راج کے چایا بھی کوئی نہ میں بسم اللہ کر رہا ہوں میرے مولا دے ماتمی عزدار ہو آدھی ہے 4-5 سال دے بچیاں نو مارنا تے کسے مذہب جائز نہیں اے لیلہ دے نہیں ہو اور چھوٹا میں ظالمہ 4 سالان دا لیلہ دے نہیں اور چھوٹا میں ظالمہ 3 سالان دا لیلہ دے نہیں اور چھوٹا منہ تے پٹی آدھی وے اللہ تینوں برباد جا کرے او سال دا آئی آدھے کتھو تھی میں تے سوال کرنا ہی ایڈا بال ہے جو اجن مانو مائی نہیں ساتھ سنگا میں بسم اللہ کران آدھی وے ظالمہ نہ تو حسین نو ماریا بالکل وین دے قریب نہ اس دا کوئی پتر ماری آئی اے لعنت جہنم کی میں لائے آیا ہے آدھے نہ پوچھیں آدھے چنگی گھال آئی اے میں نے پتا ہے جو تو حسین دیا بھیڑا کل قرآن پڑھ دی رہی ہے آدھی وے ظالمہ میں نے دسا میں روساں آدھے میں تینو کی میں سمجھاواں جڑے لے اجڑے ہویا کافلہ ہے نہ مقام نصیبین تے سانو 17 جرنیلن عمر ساتھ کول چا بہایا ہے کول بہا کے آدھے میں نے 3 رات ہے میں نے نیندرہ کھا گیا ساڑھا ایک سپاہی ہے جس دا نا بکر بن ویل اسا کیا نیندر کیوں نہیں واندی
اشارہ کر کے دے اس قافلے وچ ایک معصوم بچی ہے او وین تا اپنی پھپھیاں دی جھولی وچ کر دیے جیڑا اس معصومہ نو چپ کراوے میں وکھرے انعام دے ساں میں بسم اللہ کراں جیڑے دکھ دا میں نے حکم دیتا گیا ہے وہ دکھ دو وین سن لیو وے کیا دیئے وے ظالمہ دوئے جو چپ رہے آئے تو بھی چپ رہا ہویا میں نے 10 معصوم بچے نو کی میں چپ کرایا آدھے بیوی راتی آرام کر دیا سویروں دی آئی اجڑے ہویا کافلہ ٹر دارے بیوی اس کافلے دے ویچ ایک مستور آئی جیندہ اللہ زینبہ تو وڈیا اس لین دی مالک مستور آئی وڈی بہادر مستور آئی ساریاں بیبیاں معاملہ تے سوار ہوں دیا ہیں او اخیر تے چڑھ دی آئی اس دروے کیا دیئے وے ظالمہ کی میں چڑھ دی آئی آدھے بیوی بدریہ کانڈ نوئندہ او دی کانڈ تے پیر رکھ دی آئی تے ظالمہ ہاتھ کیوں لے پہندی آدھے ہاتھوں دے بدے ہویا ہے جی میں بسم اللہ کران آدھے میں راتی صلاح بنائیے میں آکیا سویر جو سیتے معصوم بچی نو وکرے اٹھتے سوار کر ساں آپ جان کے مروے سیا مولا دے ماتمیوں آدھائی تو سویر ہو گئی بیوی قیدی معمول دے مطابق بہن نو چالیا ہے کدی او بہیندہ وڈی پھپی دی جھولی ویچ کدی بہیندہ رہا ہے چھوٹی دی جھولی ویچ آج وڈی دیر لے گیا ہے تے میں آکیا ایت کوئی نہیں ابانا پھر چھوٹی دیر لے گیا ہے میں آکیا ایت بھی کوئی نہیں ابانا میں نوے کیا دے ظالمہ اکلی کدی نہیں چڑی میں آکیا آج چڑھ سی او ظالمہ کدی نہیں اچھڑی میں آکیا آج چڑھ سی آ مولا دے ماتمیاں اے لینا دے اخیر میں اس قیدی دی کانڈ چابک ماریا ہے اتوں چابک لگائے تھے بہن بھرا دی داری چھوم لئیے آدھیے وے ویر سجاد کوڑے نہ جال جدے چڑھیں لین میں چڑھنیاں تیری کانڈ آگے بڑی زخم جی میں بسم اللہ کران اور میرا مولا توڑیاں ہنجو قبول فرماوے آدھے میں لہار اٹھکو کیتا ہے میں کیا قیدی اس اٹھتے بہن نو بہا قیدی بڑی تسلی نال بہن اٹھتے بہایا تے بہن دیاں نکیاں نکیاں بائیں اٹھ دی کوہان وچ دیتی آسا جیڑی جاتا ہی اٹھ دی پیشانی چوم گیا دے جاگ دی راویں آج پھپیاں دی جھولی کوئی نہیں آج بابے مظلوم دا سینہ کوئی نہیں آج بیوی اگلا منظر میں نوے کھاں شالا میں نو موت آویں دی قیدی بہن نو بہا کے تے اٹھ دے کاننال چمو لایا ہے مولا کیا دے اللہ دا حلال جانور تیری کانڈ تے علی دی پوتری تیری کانڈ تے زہرا دی پوتری بڑے آرام نال پہاڑ چڑھی بڑے آرام نال لاوی مدہ تیزی نال چڑھے تے زہرا دی پوتری دے ہاتھ چھوٹ ونجڑی بسم اللہ آخری دو وین تے دعا رومنا تیرا اپنا نصیب ہے آدھے بیوی اٹھ بڑے آرام نال چڑھتا رہا ہے بڑے آرام نال لاندہ رہے جنہ اٹھا تے بیویاں سوار ہیں نا انہاں تو ذری کو پچھا رہ گیا سمر منتانہ دے کیا دے او بے غیرتا تیرا اٹھ پچھو کے ہو رہا ہے آدھے جتوں میں لعنت جہنم لے آیا آدھے میں غصے نال پچھو آیا پہلے تے او بچی اٹھ دی کوہان تے متھا راگ کے ستی آئی جدن میں پچھو آیا معصومہ مچی ڈر گئی ڈری ہوئی ایک وری سجیوں میں کیا ہے ود کھبیوں ود بابے دی ساندر وے کیا دیو میرا تسا مری ونالا بابا بابا کہ آخری ٹائم پانی پیوایا یا کوئی نہ دعا وین کر گیا دیئے بابا جو دور منگیا جنہ گھر تے رونا ہے جنہ مسلیہ تے بے کے رونا ہے بابا جو دور منگیا تے میں دیواں چاہو ڈا مار گیا دیئے بابا جائے میرے دور لائن او دا ہاتھ باؤں بھاری آئی بابا او دے ہاتھ ویچ لوئے دی انگوٹھی آئی اس میں نو تماچا ماریا ہے بابا میری آنکھیں دا نور گھٹ گیا آئی جی میں بسم اللہ کران اور میرا مولا توڑیاں ہنجو قبول فرماوے اے
لیلا دے چپ کر باغی دی دی آخری وین تے دعا میری زین پچھا منہ کر گیا دیے وے ظالمہ مینو مار مینو قتل جا کر میرے پیو نو باغی لساد اے لیلا دا میرے ہاتھ ویچ چابک آئی او چابک میں اٹھ دے پاٹ تو ماری آئے او چابک تھوڑا جیا لمبا اٹھ دے پاٹ تو معصومان دی پھرنی تے لگ گیا معصومان دے ہاتھ چھوٹ گئے نجف در منہ کر گیا دیے وے دادا علی وے نجف دا والی وے میں سارے راہ کلی مری گئی اب حرف آخر کے طور پر جی حرف آخر کے طور پر جناب اسیر عشق علی اکبر خطیب شاہ ولایت علامہ حافظ محمد علی ورک صاحب مولا کے حضور اپنی حاضری پیش کریں گے اور مولا کے فضائل و مصائب بیان فرمائیں گے اور آخر پر شبیہ تبوک سرکار سید الساجدین برآمد کروائیں گے بآواز بلند تر صلوات پڑھ دیجئے الصلوات بآواز بلند تلاوت صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صل على محمد وآل محمد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الصلوات بآواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں تو جانتا ہے کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جس کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانتا ہی نہیں کیونکہ یہ وہ عبادت ہے ذکر حسین جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے مالک اللہ آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما پروردگار عالم جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے سید الساجدین پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ان کی جھولیوں کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے بھر دے مالک اللہ سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو جو شریک القرآن ہے جو خلیفۃ الرحمن ہے جو امام الانس والجان ہے جو صاحب العصر والزمان ہے وہ جو ایک وقت مصطفیٰ بھی ہیں جو مرتضیٰ بھی ہیں جو مجتبیٰ بھی ہیں جو سیدہ بھی ہیں جو سید الشہداء بھی ہیں وہ حقیقت کلنا محمد خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں
اور علم حضرت عباس لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قیامت کے بعد بھی واجب ہے۔ صلوات بابا سے بلند تلاوت صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حجت اللہ، آیت اللہ، قدرت اللہ، مشیت اللہ، نفس اللہ، روح اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، سید الساجدین، زین العابدین، مملکت ولایت کے چوتھے تاجدار، مملکت رحمانیت کے مطلق العنان حکمران، شام میں مبلغ ولایت علی، وارث دستار حسین، وارث دستار محمد، وارث دستار علی، مولا علی ابن الحسین زین العابدین کی ذات علی صفات پر باواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تاخیر کافی ہو گئی، زحمت لمبی نہیں، مختصر فضائل اور تھوڑا سا جامع مسائب، چونکہ شبیہ تابوت کی برآمدگی، جو ابھی تک بھی تھکا ہوا نہیں بیٹھا، آیت آپ کے سماعتوں کے حوالے، تمہید کوئی نہیں، انتظار کوئی نہیں۔ اگر آیت سمجھ میں آئی تو میں 5 فضائل اپنے مولا سجاد کے یا علی، بڑی توجہ، ساؤنڈ والے بھائی ایک پوائنٹ صرف اس کی ایکو کھول دیجئے گا، ایک پوائنٹ، تاکہ آواز نرم ہو جائے، بڑی توجہ جی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، یعنی جو بھی اللہ کی عبادت کرے گا وہ اس آیت میں کیے ہوئے خدا کے دعوے کی دلیل پیش کرے گا۔ نمازی نماز پڑھے گا تو اپنا مقصد تخلیق پورا کرے گا، روزے دار روزہ رکھے گا تو مقصد تخلیق پورا کرے گا، حاجی حج کرے گا تو مقصد تخلیق پورا کرے گا، زکوٰۃ ادا کرنے والا راہ خدا میں خرچ کرے گا تو اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرے گا، جہاد کرنے والا اللہ کی راہ میں ہتھیار اٹھائے گا تو عبادت میں شامل ہو کر اس دعوے کو پورا کرے گا، چونکہ دعویٰ ہے اس کا، دلیل وہ دے رہے ہیں جو عبادت گزار ہیں، جو نماز پڑھے وہ بھی مقصد تخلیق پورا کرے، جو روزہ رکھے وہ بھی مقصد تخلیق پورا کرے، ہاتھ اسی فکرے پر کھل جائیں گے، جو حج کرے وہ بھی مقصد تخلیق پورا کرے، جو زکوٰۃ دے وہ بھی مقصد تخلیق پورا کرے۔ جب عام عبادت گزار 5 نمازیں پڑھ کر خود کو عبادت گزار سمجھے تو وہ شہنشاہ کیا ہوگا جو زین العابدین ہے۔ بڑی توجہ، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، بڑی توجہ جی، وہ جو زین العابدین ہے پھر اس کی عبادتوں کا معیار کیا ہونا چاہیے، جو عابدین کی زینت ہے، جس کے سجدے اتنے ہیں کہ لوگوں نے اسے سید سجاد کہا، سید الساجدین کہا، وہ اتنا بڑا سجدہ گزار کہ جس کے سجدوں سے وہ ابھی تک مسجود ہے، جس کے ہاتھ اٹھانا بھائی جسے دیکھ کر سمجھ آئے، بات ماتمی سے ہے، دوسرے بندے حیران ہوتے رہیں گے اور میں ٹھیک 25 منٹ کے فضائل میں آپ کی زحمتیں تمام کر دوں گا۔ وہ کیا ہوگا جس کے سجدوں کی وجہ سے وہ مسجود ہے، خطابت کا جملہ نہیں، خود مولا سجاد فرما رہے ہیں میں وہ سجاد ہوں جس کے سجدوں کے سبب وہ خود کو مسجود کہلوانے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ کیوں دلیل دی میرے مولا نے؟ کہا اس لیے کہ میں
उस हुसैन का बेटा हूं। फिक्रा वो समझे जो सज्जाद की मजलिस में आया बैठा है हाजत रवा करवाने के लिए। मौला सज्जाद फरमाते हैं मैं वो सज्जाद हूं जिसके सजदों से वो मसजूद है, क्योंकि मैं उस हुसैन का बेटा हूं जिसकी एक ला से वो इल्लल्लाह है। आप सदा सलामत रहे। जिसे फिक्र समझ आए घबराना नहीं। जिसकी एक ला से वो इल्लल्लाह है। बंदा आ गया मेरे मौला सैयद सज्जाद के पास, मौला आप ज़ैनुल आबिदीन हैं, इबादत करने वालों की जीनत है। कि बेशक तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। कि मौला शक कोई नहीं, मैं सिर्फ सवाल ये लेकर आया हूं कि आप सारे आबिदीन की जीनत हैं, तो क्या आप अपने दादा अली से भी बड़े इबादत गुजार हैं? सवाल तो उसका है, आप ज़ैनुल आबिदीन हैं, तो क्या आप अली मौला से भी बड़े इबादत गुजार हैं? मेरे मौला सज्जाद अपनी मसनद से उठे, हाथ सीने पर रखा, रुकू की हालत में झुके, का खबरदार वो भी अली है, मैं भी अली हूं, कभी भी हमारा तकाबुल नहीं करना। तूने जिक्र कर दिया है मेरे दादा अली का, तो सुन, वो भी मोहम्मद है, मैं भी मोहम्मद हूं, वो भी अली है, मैं भी अली हूं, वो भी हसन है, मैं भी हसन हूं, वो भी हुसैन है, मैं भी हुसैन हूं। कांप गया बंदा। मौला सज्जाद फरमाते वो भी अबू तालिब था, मैं भी अबू तालिब हूं। जिसे फिक्र समझ आया है वो हाथ उठाना। भाई आप हैरान हो रहे होंगे, मैं या अली मदद कह के चला जाऊंगा, वो भी अबू तालिब है, मैं भी अबू तालिब हूं। चूंकि हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद, हम सारे के सारे मोहम्मद। कभी भी हमारा तकाबुल न करना। लेकिन तूने सवाल कर लिया है तो मैं अपने और अली के जाहिर की इबादत का फर्क तुझे बताऊं। बेटा बाकिरुल उलूम, जरा अंदर से वो सफहात तो ले आए, वो दफ्तर तो ले आए, वो रजिस्टर तो उठा लाए जिस पर आप मेरी इबादतों की तफसील लिखते हैं। सैयद मौला बाकिर अंदर से वो सफ़े ले आए जिस पर सैयद सज्जाद की इबादतों की तफसील थी। एक एक रात में हजार हजार रकत नमाज अल्लाह की, और हर हर रकत में पूरी पूरी रात जितना लंबा सजदा। बंदा कहता है मौला 1000 रकत, यानी के एक रकत में 2 सजदे और 2 रकत में 4 सजदे, यानी 1000 रकत में 4000 सजदे। मौला एक रात में 4000 रकत सजदे कर कैसे लेते हैं? का हम रात रोक लेते हैं सजदा करने के लिए, हम रात रोक लेते हैं। जिंदाबाद हाथ उठाना। चूंकि ये वो खानदान है जिन्होंने अपने इक्तदार के लिए सूरज नहीं पलटाया बल्कि नमाज के लिए सूरज पलटाया है। और जो अली वाला है वो कोशिश किया करे, अगर नमाज नहीं पढ़ता तो 1 से शुरू करे, फिर 2 पढ़े, फिर 3 पढ़े, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। क्यों? वो पढ़े जा रहे हैं जिनकी कबूल नहीं। जिंदाबाद हाथ उठाना। मैं तबलीग का फिक्र कह रहा हूं, जरा एक दफा मेरी तरफ देखना भाई। का हम रात को रोक लेते हैं और सैयद सज्जाद इशा के बाद सर सजदे में रखते थे, फजर के वक्त सर सजदे से उठाते थे और कहते थे अल्लाह तूने रात कितनी छोटी बनाई है। अभी सज्जाद जी भर के सजदे नहीं कर सका। अब ये सारी सजदों की तफसील मौला बाकिर 5वें इमाम उस बंदे को पढ़ के सुना रहे थे। तड़प के कहता है अब तो मुझे यकीन हो गया आप अली से भी बड़े इबादत गुजार हैं, आप मौला अली से भी ज्यादा इबादत गुजार हैं। मौला सज्जाद ने फरमाया धोखे में न रहना, हमें इबादतों की जरूरत नहीं, इबादतों को हमारी जरूरत है। हमें इबादतों की जरूरत नहीं, इबादतों को हमारी जरूरत है। हम मुसल्ले पर आते इसलिए हैं ताकि लोगों को पता चले इबादत करने का ढंग क्या है। लेकिन तूने बार
بار کہہ دیا ہے کہ میں علی سے بھی بڑا عبادت گزار ہوں، تو سجاد کا جواب سن. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کبھی بھی میرا اور علی کا تقابل نہ کرنا. کیوں؟ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یوم خندق علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل. علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. آپ سدا سلامت رہے. جی توجہ ہے تو میں ایک فضائل اور پڑھوں. آپ حیران ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اب جان چھوڑ دیں، لیکن میرا دل ہے حکم بھی ہے سید کا تو میں 2 فکرے سید سجاد کے پڑھوں. بندوں نے سید سجاد کی زندگانی صرف اتنی سنی، نمازیں بڑی پڑھتے تھے، شام میں قید ہوئے، مصائب کا پہاڑ ہے سجاد کے دل میں. علی مولا کی عزت کی قسم ایسا نہیں ہے. بے شک سجاد درد کا شہنشاہ ہے، لیکن 18,000 عالمین کا امام بھی ہے. ہاتھ اٹھانا جسے فکرہ سمجھ آئے. جی اور جو ماتمی ہے میرے مولا سجاد کا فکر میں اس کے لیے پڑھنے لگا ہوں، چونکہ رات کے 12:05 پر عام بندے کی قوت خرید ہی نہیں جو مولا سجاد کے وہ والے فضائل سنے جو منبروں سے بڑے کم پڑھے جاتے ہیں. ایک بندہ آیا، نجومی تھا، مٹھی آگے کر کے کہتا ہے سجاد بوجھیں تو جانے میرے ہاتھ میں کیا ہے. امام نے فرمایا تم نجومی ہو نا؟ کہنے لگا جی. کیا سوچ کے آئے ہو حسین العابدین کے پاس؟ کہ مولا میں نے سوچا آج آپ کو کچھ ستاروں کا احوال بتاؤں تاکہ آپ کا دل بہل سکے. امام مسکرائے اور فرمایا خاموش، تو اسے ستاروں کا حال بتانے آیا ہے جن کی چوکھٹ پر ستارے اترتے ہیں. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے بھائی. تو اسے ستاروں کی چال بتانے آیا ہے جن کی چوکھٹ پر ستارے صبح و شام اتر کر سلامی پیش کرتے ہیں. کہنے لگا پھر بتا دیجئے میرے ہاتھ میں کیا ہے. امام نے فرمایا سنو، آج تو نے صبح پنیر کے ساتھ روٹی کھائی تھی. صبح تیرے پاس 15 درہم تھے، ان میں سے 3 سکے کھوٹے تھے، 12 ٹھیک تھے. انہی 12 میں سے ایک تیرے ہاتھ میں ہے، انہی 12 میں سے ایک تیرے ہاتھ میں ہے، ایک تیرے ہاتھ میں ہے. کہ مولا بالکل آپ نے صحیح بتایا، یہ دیکھیے 1 درہم کا سکہ میرے ہاتھ میں ہے. کہ مولا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ سید سجاد فرماتے نہیں، ہمارے پاس علم غیب نہیں. 2 بندوں نے ایک دوسرے کو کونی ماری. ہم تو سمجھ رہے تھے ہمارے امام کے پاس علم غیب ہے. سید سجاد فرماتے ہیں میرے پاس علم غیب نہیں. نجومی کہتا ہے تو پھر آپ نے کیسے بتایا کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہمارے پاس علم غیب نہیں کیونکہ ہم سے کچھ بھی غیب نہیں. آپ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. جی زندہ باد. ہاتھ اٹھانا. جو بندہ ابھی بھی حیران ہے کہ ہو کیا رہا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آئی. کیونکہ ہم سے کچھ بھی غیب نہیں. کچھ غیب ہوگا تو علم غیب ہوگا. وہ کہہ رہے ہم سے کچھ غیب ہی نہیں، ہم سے کچھ بھی غیب نہیں. یہ اٹھا اور کہنے لگا آپ کے دادا علی کی فضیلت تو یہ تھی کہ وہ منبر کوفہ پر بیٹھ کر یوں انگلی گھماتے تھے اور کہتے تھے میں نے 18,000 عالمین کو رزق بانٹ دیا ہے. کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ مولا سجاد فرماتے کیا تجھے ایسی ہستی سے ملواؤں جو ابھی ہمارے باتیں کرتے کرتے 18,000 عالمین کو رزق بانٹ چکی ہے؟ کہتا ہے کہاں ہے کہاں ہے؟ امام نے کہا ادھر ادھر نہ دیکھ، تیرے سامنے بیٹھا ہے، تیرے سامنے. آپ جی ہیں جی آپ صدا سلامت. جسے 18,000 عالمین کو رزق دینے کے لیے انگلی کو بھی حرکت نہ دینی پڑے، اس شہنشاہ کا نام ہے سید سجاد. ایک اور فضائل پڑھ دیں. آپ کو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے نعت خوانی کی محفل ہے، جب شعر مکمل ہو تو آپ ایک دفعہ کہیں گے سبحان اللہ. اللہ
یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. لیکن یہ جو فضائل ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے اس لیے تاکہ تھکاوٹ اتر جائے، اور جس کو رونا ہے پتہ چل جائے وہ کس عزت کا مالک ہے. علی مولا کی عزت کی قسم ان فضائل کی بڑی حفاظت کیا کرو، چونکہ جتنے مصائب ہوئے ہیں وہ اس فضائل، اس اختیار، اس ولایت کی حفاظت کے لیے ہوئے. بندہ آ گیا میرے مولا سجاد کے پاس، بحر الانوار میں فکریں اردو ترجمے والی بہار میں بھی مل جائیں گے 6 جلد میں. اور اس دفعہ عام بندہ نہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر آ کے کہتا ہے اے سید الساجدین، آپ کے نانا رسول اللہ کی ایک حدیث ہے. کہ پوچھو کون سی حدیث ہے؟ ہم ہی تو رسول کے وارث ہیں، ہم ہی تو بتائیں گے کہ رسول نے کیا کہا تھا. کہ مولا آپ کے نانا رسول اللہ نے کہا. اب میں دیکھ رہا ہوں جو حیران ہے نا پچھلے 15 منٹ سے، وہ اتنا پریشان ہو جائے گا کہ پریشانی کی حد ختم ہو جائے گی، اور جو ابھی حیرانگی کی گہرائی سے باہر نکل آیا وہ فضائل کے سمندر میں تیرے گا. جو اس حیرانگی سے پریشان ہوا اب وہ سیدھا ڈوبے گا. کہ مولا آپ کے نانا رسول اللہ کی حدیث ہے کہ یونس نبی کو مچھلی نے اس لیے نگل لایا تھا کیونکہ اس نے علی کی ولایت پہ تھوڑا سا سوچا تھا. ہاتھ اٹھانا. خیر میں نے حوالہ پہلے اس لیے دیا تاکہ آپ گھبرائیں. یونس نبی کو مچھلی نے اس لیے نگلا تھا کہ اس نے علی ولی اللہ پر تھوڑا سا سوچا تھا. مولا نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہنس کے کہتے ہیں آج آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا. ایسے کیسے مان لوں کہ مچھلی نبی کو نگل گئی، وہ بھی علی ولی اللہ پر. چلو مچھلی کا نگلنا سمجھ آیا، مگر علی کے موضوع پر مچھلی نبی کو نگل گئی یہ سمجھ نہیں آیا. سید سجاد نے مدینے میں کھڑے ہو کے کہا عبداللہ آنکھیں بند کرو. عبداللہ ابن عمر نے آنکھیں بند کی. مولا سجاد نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا کہ عبداللہ آنکھیں کھولو. اب جو ابن عمر نے آنکھیں کھولی نا، کہتا ہے آگے مدینہ نہیں، آگے ساحل سمندر تھا، آگے ساحل سمندر تھا. کتاب کے لفظ ہے، میری خطابت کا ایک فکرہ شامل نہیں. آگے ساحل سمندر تھا. کہتا ہے میں ایک دفعہ حیران ہو گیا، سمندر سے اتنی بڑی مچھلی نکلی جس کا سر احد پہاڑ جتنا تھا، جس کا سر احد پہاڑ جتنا تھا. چونکہ انہیں سب کچھ بھول سکتا ہے، احد کا میدان نہیں. آگے اتنی بڑی مچھلی تھی جس میں سر احد پہاڑ جتنا بڑا تھا. مچھلی باہر نکلی، سید سجاد کو دیکھا اور سر کو جھکا کے کہتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عبداللہ ابن عمر کانپا. جو ابھی کہہ رہا تھا نا آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا، سجاد کے قدموں میں گر کے کہتا ہے میری زندگی کے مالک آپ ہیں، میری زندگی کے مالک آپ ہیں، مجھے بچا لیجئے. کہ گھبراؤ نہیں، تمہیں نہیں نکلے گی. مچھلی درود پڑھ کے کہتی ہے میرے مولا سجاد حکم کیا ہوتا کنیز مدینے میں آ جاتی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ مولا سجاد فرماتے ہیں یہ عبداللہ ابن عمر کہہ رہا تھا میں آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا. مچھلی بتا تو نے یونس کے ساتھ کیا کیا؟ میری خطابت کا فکرہ نہیں، بحار الانوار میں بعین ہی فکرہ ہے. مچھلی سجاد پہ درود پڑھ کے کہتی ہے مجھے اس علی کی عزت کی قسم جس کی ولایت کا اقرار کیے بغیر کسی نبی کو نبوت نہیں ملی، کسی نبی کو نبوت نہیں ملی. ہر نبی کے پاس جبرائیل آتا تھا اور کہتا تھا پڑھو علی ولی اللہ، پڑھو علی ولی اللہ. جبرائیل معمول کے مطابق آیا یونس نبی کے پاس، کہتا ہے یونس پڑھنا.
علی ولی اللہ، یونس نے انکار نہیں کیا، بس اتنا سا سوچا تھا جسے دیکھا ہی نہیں اس کی ولایت کیسے مانوں، جسے دیکھا ہی نہیں اس کی ولایت کیسے مانوں؟ کہ یہی تو وجہ ہے، بنا دیکھے ہی تو ماننا ہے، دیکھ کے ماننا تو پھر علی کو کیا مانا؟ کہ اچھا پھر مچھلی کہنے لگی مولا سجاد، پھر اللہ نے مجھ مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو زندہ نگل جاؤ، میں یونس کو نگل گئی، 40 دن یونس میرے پیٹ میں رہا اور روز کہتا رہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو سبحان ہے اور مجھ سے ظلم ہو گیا ہے، مجھے معاف کر، مجھ سے ظلم ہو گئے۔ جس نے مردے بخشوانے کے لیے آیت کریمہ پڑھی ہے وہ بھلے صرف ویسے ہی پڑھتا رہے، لیکن جسے پتا چل گیا آج کے آیت کریمہ کیا ہے، یونس نبی 40 دن مچھلی کے پیٹ میں کہتا رہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مجھ سے ظلم ہو گیا ہے، تو پاک و پاکیزہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ تو کہا پھر اس کی بخشش ہو گئی۔ مچھلی کہتی ہے عبداللہ ابن عمر نہیں، 40 دن تسبیح پڑھتا رہا مگر اللہ نے معاف نہیں کیا۔ نہ ہو بہار الانوار میں فکرے شادرے کے بنے ہوئے نئے پل کے نیچے تختہ دار لٹکا کر میں خود پھانسی کا پھندا گلے میں لے لوں، اور اگر فکرے ہو کتاب میں پھر تو نہ بولے تو علی ولی اللہ پڑھ کے کمایا ہی کیا ہے۔ مچھلی کہتی ہے 40ویں دن یونس نبی نے کہا میں اقرار کرتا ہوں علی اور علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کا، میں اقرار۔ آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جسے فکرہ سمجھ آیا بھائی، میں دیکھ رہا ہوں جس کے چہرے سے طبیعت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی، لیکن فرق ہی نہیں، فضائل کے فکر یہی آخری ہے، نہ بول سکو تو پھر مصائب پہ گریہ بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ مقصد کربلا ہے علی ولی اللہ، مقصد لا الہ ہے علی ولی اللہ، مقصد مصطفیٰ ہے علی ولی اللہ، مقصد مجتبہ ہے علی ولی اللہ، مقصد سیدہ ہے علی ولی اللہ، مقصد زین العبا ہے علی ولی اللہ۔ وہ شام میں علی کی ولایت کا سب سے بڑا مبلغ تھا۔ سید سجاد کہتے مچھلی اسے بتانا ہوا کیا؟ کہ 40ویں دن بخشش ہوئی یونس کی، جب اس نے کہا میں اقرار کرتا ہوں علی اور علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کا، 11 بیٹوں کی ولایت کا، تم نہ مانو میری طبیعت پہ کیا فرق پڑے گا؟ پہلے یونس نبی 1 کی گواہی نہیں دے رہا تھا، اب 12 کی گواہی دینی پڑی، اب 12 کی گواہی دینی پڑی۔ جا کر باقر مجلسی کو قبر سے نکالو، اس کا کفن پکڑ کے پوچھو علامہ باقر مجلسی کیوں حدیث لکھی مولا سجاد کی؟ پہلے 1 کی گواہی نہیں دے رہا تھا، اب 12 کی دینی پڑی۔ ابھی بھی وقت ہے، جب جہاں جیسے بھی علی کی گواہی چھپاتے ہو، علی ولی اللہ کی گواہی شروع کر دو، ورنہ علی کی تلوار کا وارث مہدی آ جائے گا، پھر 1 کی نہیں 12 کی گواہی دینی پڑے گی۔ 12 یا علی امیر المومنین ادرکنے فی سبیل اللہ۔ آپ جی ہیں جی، آپ کی کیا بات ہے، حیران چہروں کی کیا بات ہے؟ توجہ ہے تو میں فکرہ ایک اور پڑھ دوں۔ لوگوں نے صرف سمجھا تھا یہ دردوں کا مالک ہے، اس کے معجزے دربار شام میں اتنے، اگر بندہ پڑھنا شروع کرے زندگی گزر جائے۔ شام کے بازار اور دربار سے سجاد کے فضائل ختم نہ ہوں۔ جس موقع کے مصائب سنے اس موقع کا ایک فضائل سنا۔ سید سجاد کا جو تعارف ملکہ شام نے دربار میں کروایا، بی بی نے یتیم بھتیجے کو ابو طالب بنا کے آگے کیا،
اور کہتی ہے یہ وقت کا محمد ہے، میں ابو طالب کی پوتی نہیں، آج خود ابو طالب ہوں، سجاد کی حفاظت کے لیے شام کے دربار میں موجود ہوں۔ پھر سید سجاد کو اور اپنا تعارف کروایا، کَنَّحْنُ مِنْ أَوْلَادِ الْأَبَاطِكِ الْأَبَاهِرِ وَجَالِسُونَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَوْلَادِ الْغَوَانِيَ الْأَوَاهِرِ، ہم ان ماؤں کی اولاد ہیں جن کا لباس ان کی ذات سے واقف نہیں، اور یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یہ ان ماؤں کے بیٹے ہیں جنہیں پوری دنیا جانتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے۔ بی بی نے فرمایا میں اور میرا بھتیجا سجاد ہم ان ماؤں کی اولاد ہیں جن کا لباس ان کے بدن سے واقف نہیں۔ یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یزید اینڈ کمپنی، یہ ان ماؤں کی اولاد ہیں جن کا کردار سارا زمانہ جانتا۔ خدا کی قسم میں کائنات کی قیمت کا فکرہ پڑھوں، کائنات لٹا دی جائے فکرے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سید سجاد کے سر پر رسیوں والا ہاتھ رکھا، ملکہ شام فرماتی ہیں ہذا من بقیت القوثر وجالسون هؤلاء من اولاد الابتر، یہ ہے انا آتیناک القوثر کا بقیہ، اور یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یہ ابتروں کی اولادیں ہیں۔ ابتر ہاتھ اٹھانا جی جسے فکرہ سمجھ آئے۔ یہ ہے، ابھی فضائل 2 منٹ، یہ ہے کوثر کا بقیہ، اور یہ جو بیٹے ہیں یہ ابتروں کی اولادیں ہیں۔ اب جسے سورہ کوثر آتی ہے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کا محمد ہم نے آپ کو زہرا عطا کی، اسی سے آپ کی نسل چلے گی، خیر کثیر بن کر چلے گی، اور آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ ابتر اسے کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، اور سیدہ شام کے دربار میں فرما رہی علی کی بیٹی یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یہ ابتروں کی اولادیں ہیں۔ ابتر کی تو اولاد ہوتی نہیں، یہ ابتروں کی اولادیں کیا ہے میں بتا دوں تاریخ میں کون کون ابتر کی اولاد تھی، لیکن بل پاس ہو گیا ہے، مگر شیعوں کو تو پتا ہے نا کہ ابتر کی اولاد کون سی ہے۔ ایک دفعہ میری طرف دیکھنا کہ یہ کوثر کا بقیہ ہے، یہ ابتروں کی اولادیں ہیں۔ ابتر کی تو اولاد ہوتی نہیں، ابتر تو کہتے ہی بے اولاد کو ہے، تو ابتر کی اولاد کہاں سے آئی؟ ابتر کی اولاد کا مطلب یہ ہے اولاد ہوتی کسی اور کی ہے، مشہور کسی اور کے نام سے۔ آپ صدر سلامت رہیں جی۔ یا علی، ہاں گھبرا، پتہ ہے بات کیا ہے، یہ وہ خطرناک دور ہے، فضائل پڑھنا اور فضائل سننا بزدل بندے کا کام نہیں۔ فضائل پڑھے اور سنے وہ جس بہادر کا امام علی ہے، چونکہ بزدل کا امام علی نہیں، علی بہادر کا امام ہے، اور علی کے ماننے والا اگر فضائل سن کر حلق میں اس کا دل دھڑکنے لگ جائے تو پھر گھر جا کے شیشے کے سامنے اپنے آپ سے پوچھے کہیں میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے جو فضائل سن کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ لیکن فکرہ اگلا پڑھنے لگا ہوں، بی بی فرماتی یہ کوثر کا بقیہ ہے، یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یہ ابتروں کی اولادیں ہیں۔ یزید کا ایک رنگ آیا، ایک رنگ گیا۔ سفیر روم بیٹھا تھا، عیسائی سفیر تھا، کھڑا ہوا، کوثر کا بقیہ یعنی زہرا کا وارث۔ میں فکرہ تمہید کے ساتھ نہیں پڑھوں گا، فکرہ پڑھوں گا اور چہرے دیکھوں گا کس نے آدھا گھنٹہ کھایا ہے، کون سمجھ کے بیٹھا ہے۔ کہا کوثر کا بقیہ اس بی بی کا وارث بیٹھا ہے جس کا نام انجیل میں مبارکہ ہے۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے۔ کہا یزید تو تیرے درباری خطیب تب سے خطبے دے رہے ہیں،
سجاد کو کہنا تھا نا خطبہ دے. ہم عیسائی تو ترستے رہے کہ کبھی علی کا خطبہ سنے. زندہ باد. تو سجاد کو کیوں نہیں بولنے دے رہا؟ یزید کہتا ہے نو، اگر یہ بولا تو کام تمام. سفیر روم کہتا ہے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ تیری شام ہی الٹ جائے گی نا. بولنے دے سید سجاد کو، کیوں نہیں تقریر کرنے دے رہا؟ کہنے لگا سجاد تقریر کریں گے. شان پروردگار نے توق و رسن والے ہاتھ اٹھائے. کہتا ہے یزید اتنا روب تھا قیدی سجاد کا، سجاد قید میں تھا مگر روب اتنا تھا یزید یہ نہیں کہہ سکا میری بیعت کر لے. جسے فکرہ سمجھ آیا ہے ہاتھ اٹھانا بھائی. ہاں جس نے عظمت سید سجاد سننی ہے دربار شام میں وہ بندہ ہاتھ اٹھائے. کا سجاد تقریر کرے گا؟ میرے مولا فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے، تو نے ہمیں قید کیا ہے، ہم رضائے الہی کے پابند ہیں، ورنہ یہ توق و رسن، یہ تیر و تلوار، یہ خنجر، یہ نیزے، یہ بھالے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تجھے یاد نہیں جب 9 لاکھ میرے بابا کو مارنے آئے، کسی کی جرت نہیں تھی جو حسین کو زخم لگا تھا. میرے بابا حسین نے کہا تھا آؤ تلواروں، اگر دین نہیں بچتا تو مجھ پر ٹوٹ پڑو، ورنہ تلواروں کی جرت نہ تھی جو میرے بابا حسین کے امر کون کے علاوہ کچھ حرکت بھی کر سکتی. یاد رکھنا فضائل بھی ان کا اختیار ہے، مصائب بھی ان کا اختیار ہے. بڑی توجہ رکھیں تو میں اگلا فکرہ پڑھنے لگا ہوں اور 2 فکرے فضائل کے اس کے بعد باقی. سجاد فرماتے میں خطبہ تیرے کہنے پہ نہیں دوں گا، یہ میری پھپھی عالمہ غیر معلمہ جو حجتوں پر بھی حجت ہے، اگر میری پھپھی زہرا بن کے حکم دے تو پھر سجاد خطبہ پڑھے گا. ملکہ شام نے بھتیجے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا لال سجاد آج دنیا کو دکھا دو کہ علی حیدر کرار کی بولتی ہوئی نہج البلاغہ کیا ہے. سید سجاد نے شام والوں سے کہا شام والوں وہ لکڑیوں کا ڈھیر تھا، اب میرے قدم آئیں گے تو وہ منبر کہلائے گا. سجاد منبر پر آئے، گلے میں توق، کمر میں لنگر، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بھیڑیاں. کیا جلال تھا میرے مولا سید الساجدین کا. آ کے الحمد سے خطبہ شروع کیا. سب سے پہلے اپنی پھپھی کی ثنا کی اور کر کے کہا یہ میری پھپھی عالمہ غیر معلمہ ہے. تم نے دیکھا اس نے اس کو کہا تمہارے دربار کی ہوائیں رک گئیں، تمہارے اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں خاموش ہو گئیں، تمہارے گھوڑوں کی ٹاپیں جہاں اٹھی تھی وہاں اٹھی رہ گئی، جو زمین پہ رہ گئی. اور میری پھپھی نے اس کو کہہ دیا تو اس شام کے دربار میں وہ سناٹا چھا گیا کہ اب کسی سے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ رہی. مولا سجاد فرماتے ہیں تم میں کون ہے جو ہم سے اپنا موازنہ کرے؟ ہم ہی تو ہیں جو احمد مختار ہوئے، ہم ہی تو ہیں جو ابو تراب ہوئے، ہم ہی تو ہیں جو حسن اور حسین ہیں، ہم میں ہی جعفر طیار ہے، ہم میں ہی عقیل ہے، ہم میں ہی حمزہ ہے اور ہم ہی عباس علمدار ہے. ایک دفعہ دربار پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ سجاد نے فرمایا جس نے محمد کو دیکھنا ہو وہ بھی مجھے دیکھے، جس نے علی کو دیکھنا ہو وہ بھی مجھے دیکھے، جس نے حمزہ کو دیکھنا ہو وہ بھی مجھے دیکھے، جس نے جعفر طیار کو دیکھنا ہو وہ بھی مجھے دیکھے. پتہ نہیں سجاد کو کیا خیال آیا، دونوں بازوؤں کو پرچم بنا کے سجاد کہتا ہے جس نے عباس علمدار کو دیکھنا ہو وہ بھی مجھے. آپ سدا سلامت رہیں. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. توجہ ہے گئی؟ فکر پڑھوں کہ اگلا چھوڑ دوں. ہم ہی تو ہیں جو جعفر طیار ہیں، ہم ہی تو ہیں جو عباس علمدار ہیں. سفیر روم کہتا ہے واہ کوثر کے بقیے تیری تقریر کے کیا کہنے. کا سفیر روم تیرے ساتھ والی کرسی پہ یزید ہے. سل من ای حزبین فی القرآن، حزب الرحمن
اور حزب الشیطان، اس سے پوچھنا قرآن میں دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک رحمان کا ایک شیطان کا، یہ کس گروہ سے ہے؟ ہاتھ اٹھانا جی، ہاتھ اٹھانا. میں کم مجمع سمجھ کے نہیں، تمہیں ڈھیر سمجھ کے بڑا بڑا فضائل پڑھنے لگا ہوں. اس سے پوچھنا یہ کس گروہ سے، حزب الشیطان یا حزب الرحمان؟ یزید کی زبان کو تالے لگے. سجاد نے اگلا فکر رکھا، حل من ای الشجرتین وشجرت طیبت فی القرآن او شجرت ملعونت خبیثت فی القرآن. پوچھنا قرآن میں دو شجروں کا ذکر ہے، ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ ملعونہ و خبیثہ ہے. اس سے پوچھ اس کا تعلق کس شجرے سے ہے، اس سے پوچھ اس کا تعلق کس شجرے سے ہے، اور یہ تجھے جواب نہیں دے گا. میں تجھے بتاتا ہوں قرآن میں ہمارا ذکر کہاں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یقاد زیتوہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور نور علی نور نور علی نور نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چراغ دان ہو، اس میں ایک چراغ رکھا ہو اور اس چراغ کے اندر ایک لو روشن ہو، وہ چراغ ایک قندیل میں ہو اور اس چراغ کو تیل ملتا ہو ایک مبارک شجرے سے، اور پھر نور علی نور، نور کے اوپر نور، نور کے بعد نور، نور کے آگے نور، نور کے سامنے نور. کا سنو شام والو، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چراغ دان ہو. وہ چراغ دان میری جدہ زہرا کی چادر ہے، اس کے اندر جلنے والا چراغ میرا نانا محمد ہے. وہ چراغ جس قندیل میں ہے وہ قندیل میرا دادا علی ہے، اور اس چراغ کی لو جو کوکب دری ہے وہ میرے دادا علی کی ولایت ہے، وہ میرے دادا علی کی ولایت ہے. نور علی نور، نور علی نور، نور علی نور. پھر نور کے بعد نور ہے، نور کے اوپر نور ہے، نور کے آگے نور ہے، نور کے سامنے نور ہے. کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ نور کے آگے نور، نور کے اوپر نور، نور کے بعد نور. کا پہلے علی امام ہے، پھر حسن امام ہے، پھر حسین امام ہے، پھر سجاد امام. آپ صدا سن، آپ کی کیا بات ہے؟ آپ صدا زندہ باد رہے. یا علی امیر المؤمنین ادرکنی فی سبیل اللہ. میں نے شاید 5-7 منٹ پہلے میں نے فضائل ختم کر دیے، لیکن فکرہ میں مکمل کر لوں تاکہ تمہارے لیے تسکین روح بن جائے. سید سجاد فرماتے ہیں تم ہم سے تقابل کرتے ہو، ہم سے؟ تم میں کون ہے جس کے نانا کو اللہ نے معراج پر بلایا؟ تم میں کون ہے؟ چھوڑ دوں یا پڑھ دوں؟ تم میں کون ہے جس کے نانا کو اللہ نے معراج پر بلایا ہو؟ سب کے گردنیں جھکی. کہ میرا نانا محمد ہے جسے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بلایا، وہاں سے براق کی سواری پر بٹھایا، 7 آسمان پار کروائے. 7 آسمانوں کے اوپر ایک خلا تھی، خلا کے اوپر سرمئی بادل، سرمئی بادل کے اوپر مقام مرحوسہ، مقام مرحوسہ کے اوپر سدرۃ المنتہا جہاں جبرائیل کے پر جل رہے تھے. میرے نانا محمد کی جوتیوں کے تسمے آگے چل رہے تھے. اس کے آگے جنت المأوا، اس کے آگے حجاب الحمد، اس کے آگے حجاب مجد، اس کے آگے حجاب عزت، اس کے آگے حجاب عظمت، اس کے آگے حجاب قدرت، اس کے آگے حجاب اول، اس کے آگے حجاب مالک الملک، اس کے آگے حجاب ذوالجلال والاکرام، اس کے آگے حجاب رحمانیت، پھر حجاب رحیمیت، پھر حجاب قدوسیت، پھر حجاب جباریت، اس کے آگے حجاب حیو، پھر حجاب قیوم، پھر حجاب ذوالجلال والاکرام. اس کے آگے وہ پردہ معراج جہاں ایک طرف میرا نانا محمد تھا
ایک طرف میرا دادا علی تھا، جہاں ایک طرف میرا نانا محمد تھا، دوسری طرف میرا دادا علی تھا. جس نے تو فضائل سننے یہ پہلی مرتبہ، اس پر بولنا ہے واجب، دوسرے بندے سے محمد علی ورک کی بات ہی نہیں. کہتے ہیں سید سجاد آپ پر اتنے ظلم ہوئے، آپ پھر بھی معراج کے فضائل پڑھ رہے ہیں. سجاد کہتے ہیں یزید بے غیرت، میں یہی تو بتانے شام آیا ہوں جس کے چوتھے وارث کے ذہن پر اتنے مصائب کا اثر نہیں ہوتا، اس محمد کے ذہن پر بخار کا اثر کیسے ہو؟ زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا. بڑا بہادر ہے وہ بندہ جس کے ہاتھ ایسے بندے ہیں. ذرا قابو ہو کر بیٹھنا، میں بھی تو دیکھوں نا شدرے والوں میں کتنی ہمت ہے. فضائل سجاد کا ہو، ہاتھ تم سب کے نہ کھلے تو پھر میں نے سید سجاد سے خیرات کیوں لی ہے؟ کا پردہ معراج کے ایک طرف میرا نانا محمد، ایک طرف میرا دادا علی، ایک نالین میرے نانا محمد کے قدموں میں تھی، ایک نالین میرے دادا علی کے قدموں میں تھی، ایک نالین پردہ معراج کے ادھر، ایک نالین پردہ معراج کے ادھر. سید سجاد نے شام کے دربار میں کہا مجھے مجبور نہ سمجھنا، جو جوتی میرا دادا علی پہن کے پردے کے ادھر گیا تھا وہ اس وقت بھی سجاد کے قدموں میں ہے. وہ ایسا یا علی امیر المومنین. لیکن فرق تھا، جب وہ نالین علی کے قدموں میں تھی تو اس پر خون لگا ہوا نہیں تھا. جب نالین علی زین العابدین کے قدموں میں آئے، سہل سعدی رسول کا صحابی فلسطین سے آ رہا تھا، شام کے بازار میں آ کے کہتے آج شام والوں کی کون سی عید ہے جو شام کے بازار اتنے سجے ہوئے؟ کسی نے کہا عید نہیں ہے، کو باغی کی بہنیں آئی ہیں جن کا استقبال کیا جا رہا ہے شام سجا کر. ایسے ہی شام کو نہیں رویا سجاد. سال کہتا ہے میں نے ایک ضعیف قیدی کو دیکھا جس کی پنڈلیوں تک خون بہ رہا تھا. میں نے پاس آ کے کہا السلام علیکہ ایھا الضعیف. کا قیدی نے سر اٹھا کے دیکھا اور کہا سہل. میں نے اپنا نام سنا، میں نے سلام بدلا السلام علیکہ ایھا الاسیر. کہ جو ہی میں نے کہا نا قیدی تجھ پر سلام، قیدی تڑپ کے کہتا ہے نانا کے صحابی مجھے نہیں پہچانا، میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں. تڑپ کے کہتا ہے مولا آپ شام کے بازار میں، اور مولا آپ کی پنڈلیوں سے خون بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے مولا. سجاد کہتے ہیں سہل خون پنڈلیوں سے نہیں بہ رہا. کہ مولا خون کہاں سے بہ رہا ہے؟ کہ ذرا میرا توق اٹھا کے دیکھ. سہل کہتا ہے جو ہی میں نے قیدی کا توق اٹھایا نا خون کا فوارہ میرے چہرے پہ آیا. میں نے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ کاش میں یہ منظر دیکھنے سے پہلے عمدہ ہو جاتا. سجاد کہتے ہیں سہل میرا گلا بڑا درد کر رہا ہے، کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے تو میرے توق کے نیچے رکھ. سہل نے امامہ اتارا، کپڑے کا ٹکڑا پھاڑا، سجاد کے توق کے نیچے رکھا. کہ مولا کوئی اور حکم ہے؟ دیکھنا ادھر مولا کوئی اور حکم ہے؟ کہ میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی آئی ہے. سہل دوڑ کے گیا، بی بی عالیہ کے اونٹ کے قدموں میں جا کے بیٹھا، نظریں اس کی زمین میں تھی. کہتا ہے بی بی آپ کا حکم ہو میں بازار
شام میں جنگ کروں؟ کہا نہیں سہل، میں نے شام خطبوں سے فتح کرنی ہے، اگر ہو سکے تو میرا ایک کام کرنا، جب مدینے جانا نا میرے نانا محمد سے کہنا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے تیری دستار کے وارث سجاد کو بڑا مارا۔ اللہ مان یا حسین۔ اب 5 منٹ میں صاحب پڑھوں گا جی، ابھی رکیں جی، بیٹا بیٹھ جائیں، شہزادے بیٹھ جائیں ذرا، میں 5 منٹ میں صاحب پڑھوں۔ بی بی عالیہ فرماتی ہیں شام کے بازار کی بھیڑ میں میرا بھتیجا سجاد اتنا گھبرا گیا تھا، چونکہ اس نے پھپھیوں کو ایسے چلتے ہوئے دیکھا جیسے حسین علی اکبر کے جنازے پر گئے تھے۔ عزادارو آج 2 جنازے ہوں گے، ایک سید الساجدین کا، دوسرا جناب فضا کا، مصائب پڑھا جائے گا۔ عزادارو کیونکہ یہ دونوں شام کے سنگتی، دونوں شام میں عالیہ کو بچانے والے، کبھی سید سجاد پھپھیوں کے سامنے آ جاتا تھا، کبھی بی بی فضا سامنے آ جاتی تھی علی کی بیٹیوں کے۔ عزادارو شام کے بازاروں میں کوئی ایسا منظر بنتا رہا ہے، کبھی 4 سال کی معصومہ تڑپتی تھی، کبھی حسین کا سجاد تڑپتا تھا، کبھی علی کی بیٹی تڑپتی تھی، اور کبھی ان کو بچانے والی فضا تڑپتی تھی۔ سب نے سنا ہے نا، گلے 18 تھے، رسی ایک تھی، ایک رسی میں گلے ایسی ترتیب سے بندھے ہوئے تھے کہ اگلوں کو جھک کر چلنا پڑتا تھا۔ جو ہی فضا یا سجاد سر اٹھاتے تھے نا، پیچھے معصومہ کے گلے میں رسی اتنی سخت ہو جاتی تھی، تڑپ کے کہتی تھی بھیا سجاد کمر جھکا لے ورنہ تیری بہن جیتے جی مر جائے گی۔ عزادارو شام کے اندر وہ مقام آ گیا جسے باب الساعت کہتے ہیں۔ 17 آذان علی کی بیٹیوں نے کھڑے ہو کے سنی، جنہیں صرف زیارت کا انتظار ہے نا وہ بندے میری طرف دیکھنا، چونکہ جملے میں نے گنتی کے 2 پڑھنے ہیں۔ سفیر روم جو دربار میں بیٹھا تھا نا، چونکہ یہ عیسائی ہیں، کل جو چرچ جلائے گئے ہم مصائب میں بھی ان کی مذمت کرتے ہیں، چونکہ مسلمانوں نے آل محمد کا اتنا حیا نہیں کیا جتنا ان عیسائیوں نے حیا کیا۔ آج بھی پادری مجلسوں میں چادریں لے کر آ جاتے ہیں، انہوں نے شام کے بازار میں بھی چادریں دی تھی، لیکن شمر نے وہ چادریں علی کی بیٹیوں کو لینے نہیں دی۔ عزادارو فکر سنو گے، سفیر روم یزید کے دربار میں گیا اور جا کے کہتا ہے یزید یہ جو قیدی آئے ہیں نا یہ تھک گئے ہیں، انہیں تھوڑی دیر کے لیے بٹھا دے۔ کتا شراب کے نشے میں کہتا ہے تجھے کیسے پتا چلا قیدی تھک گئے ہیں؟ کہ وہ 4 سال کی قیدن ہے، کبھی ایک پاؤں جاتی ہے کبھی دوسرا پاؤں۔ اللہ مان اجرکم اللہ، سارے سینے پہ ہاتھ مارنا جی، سارے کہنا ہائے معصومہ تیرے سجاد کی غربت کے بڑے ارمان۔ عزادارو فکر سنو گے، سید سجاد فرماتے ہیں میں مدینے سے نکلا، میں بڑا امیر تھا، میں کربلا میں آیا، میں بڑا امیر تھا، میرا پانی بند ہوا، میں غریب تب بھی نہیں ہوا، میرے بھائی مارے گئے، میں غریب ہونا شروع ہوا، میرا بابا 13 ضربوں سے مارا گیا، سجاد کی کائنات ختم ہو گئی، لیکن سجاد خون تب رویا جب کوفہ و شام کے بازاروں میں میری پھپھیوں کے سروں کا خون ان کے چہروں پر تھا، لیکن میں نے صبر کیا۔ ایک موقع شام کے بازار میں ایسا تھا جب سجاد بڑا غریب ہو گیا کہ مولا وہ موقع کون سا تھا؟ دیکھنا میری طرف جی، ہل جل ذرا بند کرنا، کہ وہ موقع کون سا تھا؟ سجاد فرماتے میری 4 سال کی بہن روتے ہوئے میرے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے بھیا سجاد میں تھک گئی ہوں، مجھے اپنی کمر پہ اٹھا لے، میں نے بازار
شام میں بیٹھ کر معصومہ کو اپنی کمر پہ اٹھایا. ابھی 14 قدم چلا تھا. میں نے کہا سکینہ اتر جا, جب سے تو آئی ہے مجھے تازیانہ نہیں لگا. کہتی بھیا یہ دیکھ تیرے حصے کے تازیانے میں اپنی کمر پر. اللہ مان اجرکم یا حسین. رو لو بھائی, 2 جملے اور پڑھ دیتا ہوں, زیارت اس کے بعد آئے گی. رونے میں کوئی کمی نہ رہ جائے, پانے کی حسرت ہوتی ہے پورے سال کی. مجھے نہیں پتا اگلا فقرہ تو پتھر بن کے سنے یا کیا, لیکن فقرہ بڑا وزنی ہے. سید سجاد فرماتے ہیں شام کے دربار میں میں اور ہماری اماں فضا ہم بات کر رہے تھے. میں نے اماں فضا کو کہا اگر شمر دوبارہ آیا نا میری معصومہ کو مارنے تو آگے میں کھڑا ہو جاؤں گا. جس فکرے کا حکم ہے سید, اگر شمر آیا نا علی کی بیٹی عالیہ کو مارنے تو اماں فضا آگے تو کھڑی ہو جانا. سجاد کہتے ہیں میں اپنی بہن سکینہ کے آگے ڈھال بن کے کھڑا تھا اور عالیہ کے آگے ہماری اماں فضا اپنے بوڑھے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ بنا کے کھڑی تھی. ایک دفعہ یزید نے کہا کہاں ہے علی کی بڑی بیٹی زینب؟ سجاد کہتے ہیں میں دربار میں مر گیا جب شرابی نے میری پھپھی کا نام لیا. جب میری پھپھی نے آواز نہیں دی نا شمر تازیانہ لے کر آیا. جناب فضا آگے آگے کہتی ہے شمر خبردار علی کی بیٹی کو نہ مارنا. سجاد کہتے ہیں اس نے تازیانہ اٹھا کر ہماری دادی فضا کے بوڑھے ہاتھوں پر مارا, خون کا فوارہ نکلا. 150 حبشی یزید کے دربار میں تھا, تلواریں نکال کے کہتا ہے ہماری قوم کی عورت پر اب تازیانہ نہ اٹھانا. بی بی زینب کہتی ہے نانا محمد دیکھ فضا کے وارث بھی آ گئے, ہمیں بچانے والا کوئی نہیں. ماتم سجاد, ماتم جناب فضا. عزاداروں سارے زیارت کرنا اور فکرہ سننا. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں بڑا سخت مرحلہ تھا شام کا دربار. میں سارے مصائب برداشت کر کے آیا تھا, لیکن ایک منظر ایسا تھا جو میری برداشت سے باہر تھا. کا مولا وہ منظر کیا تھا؟ کا 700 بے غیرت کرسیوں پہ شراب پی رہے تھے. ایک کمینے نے اٹھ کے کہا او یزید میرے گھر میں کنیز کوئی نہیں ہے, یہ حسین کی 4 سال کی سکینہ مجھے کنیزی میں انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو باہر.